السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ہمارے ناول کی جانب، میری زندگی۔ شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا نے اگر پتہ لگا لیا اور وہ آپ کی حویلی آ گئے تو۔ وہ شاہ کی جانب دیکھتی پریشانی سے بولی تھی۔ شاہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی ڈر لگ رہا ہے بابا نے اگر پتہ لگا لیا اور وہ آپ کی حویلی آ گئے تو۔ وہ شاہ کی جانب دیکھتی پریشانی سے بولی تھی۔ شاہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی جیت کی خوشی بیان کر رہی تھی، ورنہ مسکرانا شاہ کا خاصا نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ اس کے سیل رنگ ہوا تھا۔ شاہ نے سیل کان سے لگایا جبکہ حریم پریشانی سے بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور گھبراہٹ الگ ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا اور بھائی آرام سے ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ کافی دیر سے شاہ کسی سے بات کر رہا تھا، پھر کچھ دیر میں شاہ کی پراڈو ایک خوبصورت حویلی کے گیٹ پر رکی۔ حریم نے اس کی جانب دیکھا تو شاہ نے اسے اتر جانے کا اشارہ کیا۔ حریم کو حیرت ہوئی کہ وہ اندر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس کی حویلی جا رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ شاہ کے ہمراہ جانا چاہتی تھی، اکیلے نہیں۔ مگر شاہ اس قدر سنجیدگی سے بات کرنے میں مگن تھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی اور خاموشی سے اپنا بیگ لیتی باہر نکلی۔ اس نے ایک نظر شاہ کو دیکھا جس نے تیزی سے گاڑی وہاں سے آگے بڑھا دی تھی۔ حریم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے کوئی چھوٹی قربانی تو نہیں دی تھی اس کی خاطر جو وہ یہ سلوک کر رہا تھا، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی تو زیادہ بدگمان نہیں ہو سکی۔ حریم ابھی اندر کی طرف بڑھتی کہ دو ملازمین تیزی سے سڑک پر اس کے قریب آئے تھے۔ چھوٹی بی بی اندر آئیں۔ ایک اس کا بیگ پکڑتی بولی تھی۔ اس کے لہجے میں بے حد احترام تھا۔ حریم کو تسلی ہوئی کہ شاہ نے انہیں بھجوایا سے اس حویلی سے بھی کچھ بڑی تھی، مگر خوبصورتی میں یہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ گیٹ کے سامنے بڑا سا لان تھا۔ اس کی ایک طرف گیراج بنا تھا جہاں مختلف کچھ بڑی تھی، مگر خوبصورتی میں یہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ گیٹ کے سامنے بڑا سا لان تھا۔ اس کی ایک طرف گیراج بنا تھا جہاں مختلف قسم کی گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ شاہ کے شوق سے واقف تھی کہ شاہ کو گاڑیاں بہت پسند ہیں، تو وہ نت نئے لیتا ہی رہتا تھا۔ یہ ایک پتھروں کی سڑک تھی جو سیدھا حویلی کے مین دروازے کی جانب جاتی تھی۔ وہ آگے چل رہی تھی جبکہ ملازمین اس کے پیچھے تھی۔ حریم سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ پھر آگے جا کے 3-4 سیڑھیاں تھیں جس کے بعد بڑا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں سفید ماربلز لگی تھی جبکہ پتھروں کے بڑے بڑے ستون بھی تھے جن پر سفید، گلابی اور مالٹا رنگ کے پھولوں کی بیلیں لٹکی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی کیونکہ لان میں پھولوں کے ان گنت پودے موجود تھے۔ اندر آئیں۔ وہ برآمدے میں آ کر رک گئی تو ملازمین نے جلدی سے حویلی کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اینا اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی چادر صحیح کرتی اندر آئی تھی۔ سامنے ایک بڑا لاؤنج تھا جس کے وسط سے دونوں طرف سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ دوسرا پورشن بھی ایک حد تک نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج میں بہت خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ اس کی نظر ایک تصویر پر ٹک گئی تھی۔ یہ ارسلان شاہ کی تصویر تھی۔ تصویر کچھ یوں تھی کہ ایک بزرگ عورت ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہ جھک کے ان کے پیشانی پر ہونٹ رکھے ہوئے تھا۔ شاہ کے سائیڈ پوز تھا مگر وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ حریم تھوڑا مزید اندر بڑھی تھی۔ حویلی میں ملازمین بہت تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا تو کوئی ادھر، سبھی کاموں میں لگے تھے۔ حریم نے سوالیہ نظروں سے ملازمین کو دیکھا کہ اب کیا کریں۔ آپ ادھر بیٹھیں، میں بڑی بی بی کو بلا لاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی ایک طرف بنی گیلری میں چلی گئی تھی جبکہ حریم خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ کا چلے جانا یاد آیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ سوچوں میں مگن تھی، تبھی کسی کے قدموں کی چھاپ اسے سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک شفیق سے خاتون
जिन्होंने जामुनी शलवार कमीज़ और हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था, कंधों पर चादर फैलाई इसकी जानिब बढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो करीब आकर मुस्कुरा कर बोले तो हरीम भी खड़ी हो गई थी। वो आगे बढ़ी और इसे सीने से लगा लिया। बहुत खूबसूरत है, मेरी बच्चे की पसंद। वो इसे कंधों से थाम कर इसकी पेशानी पर प्यार करके बोली। इसके वजूद से इन्हें अपनी बहन की खुशबू आ रही थी, मगर वो इसे बता नहीं सकती थी कि रिश्ते में वो इनकी क्या लगती हैं, क्योंकि अरसलान शाह इन्हें मना कर चुका था कि जब तक हो सके इसे नहीं बताया जाए कि वो पहले से ही कोई रिश्ता रखते हैं। परेशान लग रही हूँ, मुझे पहचान नहीं पाई शायद। मैं अरसलान शाह की दादी हूँ। तुम तो तुम्हारी भी दादी हुई। अब शाह मुझे सब बता चुका है तुम्हारे बारे में। मैं खुश हूँ कि इन्होंने तुम्हें चुना है, वो मोहब्बत से बोली। अब वो इसके करीब बैठ चुकी थी। शाह बहुत जिक्र करते हैं आपका, मैं आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती थी और यकीन मानिए आपसे मिलकर मुझे लग रहा है मैं अपनी दादों या नानों से मिल रही हूँ। इसने धीमा सा मुस्कुरा कर कहा तो शाइस्ता बेगम भी मुस्कुराई। मुझे भी बहुत चाहत थी कि अब शाह की शादी कर ले। अब इत्मीनान है मुझे कि मुझे कुछ हो भी जाए तो इनके पास तुम होगी। वो मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आप बहुत अच्छी हैं। वो खुशी से बोली। इसे सुकून मिल रहा था इनसे बात करके। शाह की कॉल आई थी कि इन्हें ज़रूरी काम पड़ गया है तो अर्जेंट तौर पर शहर चले गए, इसलिए खुद नहीं आए तुम्हारे साथ। शाइस्ता बेगम इसकी जानिब देखती बोली तो इसने इस बात में सर हिलाया। थक गई हो तो मैं अनीला से कहती हूँ तुम्हें शाह के कमरे तक पहुँचा देगी। वो बोली तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस घर वालों की वजह से परेशान हूँ। मामा बाबा सब बहुत नाराज़ होंगे मुझसे। वो दुखी होती बोली, जबकि आंखें भी भीग चुकी थी। शाइस्ता बेगम को भी दुख हुआ था। बहुत मुश्किल काम कर चुकी थी वो इनके पोते के झांसों में पड़कर। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम परेशान नहीं हो। माँ बाप जितनी भी नाराज़गी दिखा लें, औलाद से मुंह नहीं मोड़ सकते। अभी गुस्सा ताज़ा है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो तुमसे नाराज़गी ख़त्म कर ही देंगे। इन्होंने तसल्ली दी थी। जी मगर मेरे लाला, मैं बहुत गुस्सा हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो शाहवीर को सोच कर बोली थी, जानती थी वो किस कदर जज्बाती था। अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे घर वालों के दिल तुम्हारी जानिब से नरम करें। वो इत्मीनान से बोली तो इसने इस्बात में सर हिलाया। और आओ तुम्हें हवेली दिखाती हूँ, वो इसका जहन बटाने की खातिर बोली थी। तो हरीम ने भी इस्बात में सर हिलाया। फिर यूँ वो इसे हवेली दिखाने लगी थी। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, सख्त टेंशन ली है इन्होंने। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, ये मेडिसिन भी मंगवा लें आप, और प्लीज़ इन्हें परेशानियों से दूर रखें। डॉक्टर आयात का चेकअप करके बाहर आई और इन सब से मुखातिब हुए। आलम जो पहले ही बहुत परेशान था आयात की वो से वजह से अब बिल्कुल निढाल हो रहा था। शाहवीर भी पहुंच चुका था। गुस्से से दिमाग खौल रहा था, मगर माँ से अजीज़ इसे कुछ नहीं था। अर्शमान को भी हरीम पे बेतहाशा गुस्सा था। उसने इनकी इज़्ज़त पर बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया था। अभी तक तो गांव भर में ये खबर आग की तरह फैल भी चुकी थी। आयात ने नंबर पर बहुत से रिश्तेदारों की कॉल्स भी आ रही थी। आयात के नंबर पर बहुत से रिश्तेदारों की कॉल्स भी आ रही थी, जिनका मकसद सिर्फ मामले को मुकम्मल जानना था ताकि बात बढ़ा चढ़ाकर आगे की जा सके। आलम ने इसका फ़ोन अपने पास रख लिया था क्योंकि वो पहले ही बहुत गमज़दा थी। नाइला बेगम भी बहुत रो रही थी, जबकि समन शाह की हालत भी ठीक नहीं थी। इन्हें हरीम की टेंशन भी थी, मगर कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि इस वक्त मर्द हजरात बहुत भड़के हुए थे। बाबा प्लीज़ अब मामा से आज के बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा। अर्शमान आलम से बोला तो इसने इस बात में सर हिलाया। आज के बाद मैं तो क्या, कोई भी इस हवेली में इस लड़के का नाम नहीं लेगा। मेरी सिर्फ एक बेटी है अकीदत शाह, और तुम दोनों की भी सिर्फ एक ही बहन है बस, आलम सख्ती से बोला था। फिर वो लोग अंदर आए जहां आयात बेड पर लेटी अभी तक आंसू बहा रही थी। मामा क्यों कर रही हैं इस तरह, पहले ही तबीयत नहीं ठीक है आपकी, इस पर यूँ रो के क्यों मज़ीद हालत ख़राब कर रही है यार। शाहवीर मोहब्बत से इसकी आंखें साफ़ करता बोला तो आयत ने इसे देखा।
میں بہت شرمندہ ہوں آپ سب سے، میری تربیت میں جانے کیا کمی رہ گئی کہ ہر آیات پلیز اسٹاپ اٹ، نام مت لو اس کا، بات تمہاری تربیت کی نہیں اس کے ذہن کی ہے۔ تم نے تو سب کی ایک ہی طرح کی تربیت کی تھی، پھر باقی تینوں غلط کیوں نہیں؟ تربیت اس کی بھی بہت اچھی تھی، بس اس کی ذہنیت بری تھی۔ عالم اس کی بات کاٹ کے بولا تو آیات خاموش ہو گئی۔ میں جانتا ہوں ارسلان شاہ نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے، اس کا مقصد یقیناً مجھ سے زاور کا بدلہ لینا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عالم شاہ دھوکہ دینے والوں پر تھوکتا بھی نہیں چاہے وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، عالم نے غصے سے کہا تھا۔ اب سب حیران تھے کہ وہ تو زاور شاہ کی موت سے پہلے ہی ان سے تعلق ختم کر چکے تھے، تو اب یوں اچانک کہاں سے آ گیا تھا یہ بدلہ؟ انہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ ارسلان شاہ یوں اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے باپ کی کارستانیوں سے ناواقف تھا۔ عالم کو رنگ صرف حریم پر تھا جس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ بابا میں کل واپس جا رہا ہوں ایبٹ آباد۔ ارشمان سنجیدگی سے بولا تو آیت نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دن رک جاؤ نا ارشمان، وہ نم آنکھوں سے بولی تو ارشمان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ماما آرڈرز آئے ہیں، خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس نے نرمی سے آیت کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ مت جاؤ، پہلے ہی حویلی خالی ہو چکی ہے، تم چلے گئے تو بالکل ویران ہو جائے گی۔ آیت بہت دکھی ہوتے بولی تھی۔ ارشمان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ماما سمجھنے کی کوشش کریں یار، میں نہیں رک سکتا اب مزید کچھ دنوں تک، ہو سکتا تو لگا لوں گا چکر۔ وہ پیار سے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر بولا تو آیات نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب آپ میڈیسن لیں اور آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح ملاقات کریں ہیں۔ جاؤں گا، صبح ملاقات کر کے ہی جاؤں گا آپ سے، وہ محبت سے بولا تو آیات کا دل بھر آیا تھا۔ ایک ہی دن میں کیسے اس کی اولاد اس سے بچھڑتی چلی گئی تھی، نہ جانے کس کی نظر بد لگ گئی تھی ان کی خوشیوں کو۔ آج تو ان کی زندگی کا بہت حسین دن ہونا تھا، مگر کیسے وہ غموں میں ڈھلتا چلا گیا تھا۔ ایک ہی دن میں آیات کی دونوں بیٹیاں اس سے جدا ہو گئی تھیں۔ اب کل ارشمان بھی چلا جاتا تو وہ سب بہت اکیلے ہونے والے تھے۔ میں صبح پیکنگ کر دوں گی، تمہاری خود مت کرنا، آیات اپنی سوچوں کو جھٹکتی بولی تو ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر نائلہ اور سمن بیگم بھی اسے پیار کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ شاہویر بھی۔ پھر عالم نے آ کر پہلے اسے میڈیسن دی، پھر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ عقیدت کو رخصت نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو عالم، وہ بالکل تیار نہیں تھی اس سب کے لیے، نکاح تک پھر بھی بہتر تھا، مگر اتنا اچانک رخصت بھی کر دیا آپ نے۔ آیات اس کے بازو پر سر رکھتی اس کی طرف رخ کر بولی، مجھے یہی بہتر لگا آیات، پہلے ہی بہت ناانصافی ہو چکی تھی ان کے ساتھ، اب میرا یہ کرنا ہی بہتر بنتا تھا۔ میں جانتا ہوں عقیدت ایسی نہیں، مگر پھر بھی ان کی امانت تھی تو انہیں کو سونپ دی میں نے۔ عالم سنجیدگی سے بولا تو آیت نے اسے دیکھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ آپ اس سے ملے تک بھی نہیں عالم؟ اس نے بچپن سے حسن کو بھائی کہا ہے، اس کے لیے آسان نہیں تھا یہ سب، مگر اس نے آپ کی خاطر کیا نا نکاح، تو آپ کم از کم اسے تھوڑا پیار ہی دے دیتے، شاید اس کا دل کچھ مطمئن ہو جاتا۔ آیت نے اپنے تئیں اسے سمجھایا تھا۔ عروش اور حدید بہت خیال رکھیں گے اس کا، ان کی محبت سے ضرور حوصلہ ملے گا اسے، مجھے یقین ہے کہ عقیدت کی آنے والی زندگی بہت خوشحال ہوگی۔ ہاں حسن تھوڑا سخت ہے، مگر خیال رکھنے والا بھی ہے، عالم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا تھا۔ ہم کل ملنے جائیں گے عقیدت سے، مجھے اور کچھ نہیں پتا بس، آیات بولی تو عالم نے اس کی جانب دیکھا جو بہت دکھی تھی۔ شاید ابھی آج ہی وہ گئی ہے، کل ہم چلے گئے تو اس کے لیے مشکل ہوگا وہاں سیٹل ہونا، کچھ دن رک جاؤ، اسے سیٹل ہونے دو ٹھیک سے، پھر چلیں گے، عالم نے سمجھایا تھا۔ مجھے تو آج رات نیند بھی نہیں آئے گی عالم، میرا دل اجڑ کر رہ گیا ہے، آیات بھرائی آواز میں بولی تو عالم نے اس کی ہتھیلی تھام کر اس کی انگلیوں پر ہونٹ رکھے تھے۔
کچھ بھی نہیں ہوا، تم زیادہ محسوس کر رہی ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ ویسے بھی بیٹیاں رخصت ہی ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں تک ہمیں ارسلہ کی رخصتی لے لینی چاہیے تاکہ حویلی میں کچھ رونق آئے۔ عالم نے اس کا دماغ دوسری سائڈ پر لگایا۔ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ سائم لالا سے بات کریں تاکہ جلد از جلد ہم ارسلہ کو ادھر لائیں۔ آیات خوشی سے بولی تو عالم مسکرایا تھا۔ اب سو جاؤ، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ نیند تو اسے خود بھی نہیں آنی تھی، مگر آیات کی طبیعت کے پیش نظر وہ چاہ رہا تھا کہ آیات سو جائے اور ٹینشن نہیں لے، مگر وہ ماں تھی، وہ بھلا کیسے سو جاتی آج کی رات۔ آیت نے عالم کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر دونوں یوں ہی لیٹے رہے، دونوں کی آنکھیں بند تھیں، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ نہیں سو سکتے آج۔ عقیدت عروش اور حدید کے ساتھ تھی، جبکہ مرحا حسن کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا رہی تھی۔ عقیدت کی سسکیاں گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے حدید اور عروش پریشان تھے۔ عقیدت، میری جان بس کرو، کچھ نہیں ہوتا بیٹے، حوصلہ رکھو چندا۔ عروش نے اسے محبت سے تسلی دی تھی، مگر اس نازش جان کے ساتھ آج جو کچھ ہوا تھا وہ یہ سب سہنے کی ہمت بالکل نہیں رکھتی تھی۔ پھپھو، مجھے حویلی چھوڑائنا پلیز، میں بابا کو منا لوں گی، پلیز مجھے حویلی لے جائیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسن کے ساتھ بحیثیت بیوی رہے۔ حسن اس وقت جتنے غصے میں تھا سب اس سے اچھے سے واقف تھے۔ عقیدت، بچے، ابھی عالم بہت غصے میں ہے، وہ کچھ نہیں سنے گا، پہلے ہی حویلی میں بہت غمگین ماحول ہے، تم وہاں جا کر مزید پریشان ہو جاؤ گی۔ حدید نے پیار سے اسے سمجھایا، مگر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید اور عروش نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، اپنے بیٹے کے جلال سے بھی انجان نہیں تھے وہ۔ اچھا بس کرو میری جان، پھپھو میں نہ اپنی بیٹی کے پاس میں نہیں بھیجوں گی، پھپھو ہے نا اپنی بیٹی کے پاس میں نہیں بھیجوں گی تمہیں حسن کے روم میں، تم مرحا کے ساتھ ہی رہنا، بس اب رونا بند کرو۔ عروش نے پل میں سوچ کر کہا تو عقیدت نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وعدہ کریں کہ مجھے نہیں بھیجیں گی ان کے روم میں، وہ تسلی چاہ رہی تھی۔ جب تک مجھ سے ممکن ہو سکا تب تک نہیں بھیجوں گی، اب بس کرو، بالکل چپ، اب اور نہیں رونا۔ عروش نے تسلی دی اور آخر میں ذرا سختی سے کہا، مگر عقیدت اب بھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تھی، حسن کی گاڑی پہلے پہنچ چکی تھی۔ عروش اور حدید باہر نکلے۔ عروش نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے باہر نکالا تھا۔ پھپھو میں مر جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا ادھر، مجھے اپنی حویلی جانا ہے، وہ روتی ہوئی بولی تو عروش نے بے بسی سے حدید کو دیکھا تھا۔ بیٹے فی الحال تو آؤ اندر، حدید نے کہا تو عروش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لائی۔ وہ کافی دفعہ اس بنگلے میں آئی تھی، مگر آج اس کی حیثیت بہت بدل گئی تھی۔ آج وہ اس حویلی کے اکلوتے فرزند کی بیوی کی حیثیت سے یہاں قدم رکھ رہی تھی۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اندر آئی۔ مرحا جو کھڑی انہی کا انتظار کر رہی تھی جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ مرحا نے اسے تھام کے ایک صوفے پر بٹھایا، ملازمین پانی لے آئے۔ عروش نے جلدی سے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور گلاس ملازمین سے تھام کر اس کے کانپتے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ عقیدت نے ہچکیوں سے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پیو تو صحیح عقیدت، یوں روتی ہوئی ہوگی تو طبیعت بگڑ جائے گی تمہاری، عروش فکرمند سے بولی تھی۔ مرحا نے بھی اس کے پاس بیٹھتے اس کی کمر سہلائی۔ سب کو غم تھا اس چھوٹی سی گڑیا کا، آج کا دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم تھوڑی تھا۔ ایک ہی دن میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ سب سے بڑا غم اسے یہ تھا کہ عالم نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ مرحا جاؤ، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور کوئی نیند کی میڈیسن دو تاکہ وہ سو سکے کچھ دیر۔ نیند لے گی تو کچھ دماغ فریش ہوگا اس کا، نہیں تو ساری رات روتی رہے گی۔ میں دودھ بھجواتی ہوں، دودھ کے ساتھ ٹیبلٹ دے دینا۔ عروش نے اس کے آنسو صاف کرتی مرحا سے بولی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے روم میں، مطلب لالا کے روم میں نہیں جائیں گی عقیدت؟ اس نے حیرت کے مارے سوال کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ نہیں میری بیٹی تمہارے روم میں ہی رہے گی جب تک یہ اس سب کو قبول نہیں کر لیتی۔
عروج محبت سے اسے تسلی دینے کی خاطر بولی تو مرحا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ مرحا کے ہمراہ وہ اوپر چلی گئی تھی تو عروج نے ملازمین کو جا کر اسے دودھ دینے کا کہا تھا اور خود روم میں آئی تھی۔ حدید پریشان سا صوفے پر بیٹھا تھا، عروج بھی ساتھ آ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھے ہیں، سونا نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھی بولی تو حدید نے اس کی جانب دیکھا۔ بہت معصوم ہے عقیدت اور نازک بھی، جبکہ حسن بہت سخت مزاج ہے، کیسے گزارا کرے گے یہ دونوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان مت ہو، آیت اور لالا بھی بالکل اسی طرح تھے بچپن سے۔ لالا بہت سخت تھے اور خاص کر آیت پر بہت سختی کرتے تھے، اور آیت بالکل عقیدت کی طرح ہی نازک تھی، روتی رہتی تھی، ڈر جاتی تھی لالا سے مگر پھر دیکھ لیں وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ آیت کو عادت ہو گئی ہے، اس نے لالا کے مزاج کو سمجھ لیا ہے۔ تو اب کتنی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں وہ دونوں، اسی طرح انشاءاللہ یہ دونوں بھی بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ عروج نے سنجیدگی سے سمجھایا تو حدید نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اب کہاں ہے عقیدت؟ حدید نے سوال کیا۔ بہت رو رہی تھی تو مرحا کے روم میں بھیجوا دیا ہے اسے، کوئی میڈیسن دے دے گی تو وہ تو سو جائے گی کچھ دیر سکون سے، عروج نے اسے بتایا۔ تم نے تو چھوڑ دیا مرحا کے کمرے میں، لیکن اب بیٹے کا کیا کرو گی؟ وہ تو بھڑکا بیٹا ہے، غصہ کرے گا، حدید نے کہا۔ ابھی عروج کچھ کہتی جب حسن اس کے روم میں داخل ہوا۔ حدید نے اسے دیکھا تھا جبکہ عروج اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عقیدت کہاں ہے؟ روم میں کیوں نہیں بھیجا آپ نے اسے ابھی تک؟ وہ بہت زیادہ سخت لہجے میں بولا کہ عروج بھی گھبرا گئی تھی۔ حسن، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، بہت رو رہی ہے وہ، تو اس لیے مرحا کے روم میں چھوڑ آئی ہوں اسے، ابھی مشکل ہے اس کے لیے اس رشتے کو سمجھنا یا قبول کرنا، عروج نے آہستہ آواز میں اسے سمجھانا چاہا۔ بے شک وہ سمجھے یا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے، تو مجھے وہ اپنی روم میں چاہیے، اسے سمجھا لینا میرا کام ہے جو میں خود کر لوں گا۔ اسے سمجھانا میرا کام ہے تو جو میں وہ خود کر لوں گا، اب اسے بلوائیں۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بیچ کر بولا جبکہ چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ حسن، 2 دن انتظار کر لو، اس کی حالت کچھ بہتر ہو جانے دو، پھر اس نے تمہارے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ حدید کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ بابا مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، ماما بلوائیں اسے، نہیں تو میں خود بھی لے کر آ سکتا ہوں۔ وہ دہاڑا تھا۔ عروج نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر بھاری قدم لیتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ حسن اور حدید بھی لاؤنج میں آئے تھے۔ عروج اوپر کی طرف بڑھی جبکہ وہ دونوں ہی وہیں کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں مرحا کی چیخ سنائی دی تھی تو حسن تیزی سے اوپر بھاگا جبکہ حدید بھی۔ حسن جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے عروج عقیدت کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ عقیدت شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ مرحا اس پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی جبکہ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حسن نے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا تو عروج نے بھیگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے صرف اتنا کہا کہ تم بلا رہے ہیں ہو تو یہ روتی روتی نیچے گر گئی تھی، اب اٹھاؤ اسے اور ہاسپٹل لے جاؤ جلدی سے، عروج بولی تو حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے نیچے جھک کر اس کی چھوٹی سی جان کو باہوں میں بھرا اور وہاں سے نکلا۔ حسن، رات بہت ہو گئی ہے، ہاسپٹل مت جاؤ، تم اسے اپنے روم میں لے جاؤ، میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، حدید نے کہا تو حسن نے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ سب بھی ساتھ آئے تھے، اسی لیے کہہ رہی تھی رہنے دو اسے مرحا کے کمرے میں، اب حالت دیکھو بچی کی، ایک دن میں کیا حشر ہو گیا ہے۔ عروج عقیدت کے ہاتھ سہلاتی حسن سے مخاطب ہوئی تھی۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس بے ہوش ہی ہوئی ہے، ابھی ہوش آ جائے گا، اور جب اسے رہنا ہی میرے ساتھ ہے تو یوں کچھ دن مرحا کے روم میں رہنے کا کیا فائدہ؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عروج اور حدید نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ حدید ڈرائیور کو بھیج چکا تھا ڈاکٹر کو لینے۔ مرحا اور عروج اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ساری کوشش بیکار تھی۔ کوئی اس نازک جان کے درد کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس اکیلی جان پر بہت مشکلات آئی تھی آج، ساری دنیا کا بوجھ جیسے اس کے دل و دماغ پر سوار تھا۔ طبیعت تو اس کی پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی مگر جب عروج نے آ کر اسے بتایا کہ حسن بلا رہا ہے تو عقیدت مزید برداشت نہیں کر سکی۔
حسن اب بے چین تھا، بے شک وہ بھی ابھی اتنی کوئی محبت نہیں کرتا تھا اس سے، مگر ہمدردی تھی اسے عقیدت سے۔ وہ اس کی نزاکت سے تو پہلے ہی واقف تھا، مگر اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی تو حسن چاہتا تھا وہ شروع سے ہی اسے سمجھ لے، مگر وہ خود یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ فی الحال عقیدت کے ساتھ سختی کرنا بہت غلط ہے۔ ہاں، غم اس کا اپنا بھی بہت تھا۔ حریم نے بہت بری طرح اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شدید قسم کے جلال میں تھا تو بھول گیا تھا کہ عقیدت کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ وہ بیچاری تو بہن کے چلے جانے سے ہی اتنی غمزدہ تھی کہ اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اس پر اچانک عالم کا نکاح کروا کر بغیر اس کا خیال کیے رخصتی کر دینا عقیدت کو بہت تکلیف دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹرز اندر آئیں۔ انہوں نے اس کا چیک اپ کیا تھا، پھر حدید کی طرف دیکھا تھا۔ ان کو فیور وغیرہ تو نہیں ہے، مگر ان کے دماغ میں کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے شاید، یا یوں کہہ لے کہ یہ خود کو قابو نہیں کر پا رہی۔ میں نہیں جانتی آپ کی فیملی میں کیا پرابلم ہے، لیکن پلیز انہیں دور رکھیں ان چیزوں سے، یہ نہیں برداشت کر سکیں گی، ویسے صبح تک جاگ جائیں گی یہ۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولے تو حدید نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ عروج نے خفگی سے حسن کو دیکھا تھا جو اس کی نظروں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ باہر ڈرائیور ہے، وہ آپ کو پہنچا دے گا۔ حدید ڈاکٹر سے بولا تو وہ سر ہلاتی ملازمہ کے ہمراہ باہر چلی گئی تھی۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے اس بات پر کہ تم اسے اپنے ساتھ رکھو، جانتا ہوں تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق ہے جس طرح چاہے اسے ساتھ رکھو، مگر ایک بات یاد رکھنا حسن، حدید شاہ بچی بالکل کسی پھول کی طرح نازک ہے، اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو تاکہ وہ تم سے ڈرنے کی بجائے تم سے مانوس ہو سکے، کسی اور کا غصہ اس پر مت نکالو، یہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے۔ یہ حدید سنجیدگی سے کہتا کمرے سے چلا گیا تو عروج اور مرحا بھی باہر چلی گئی۔ حسن کچھ دیر تو بالوں کو ہاتھ میں جکڑے کھڑا جو سوچتا رہا، پھر اس نے دروازہ لاک کیا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اسے سوتے دیکھ کر اس کی معصومیت پر رحم آیا حسن کو۔ بے شک وہ بے قصور تھی۔ پہلے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر بیٹھا، لیکن پھر اسے جانے کیوں عجیب سا لگ رہا تھا، جسے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا تھا آیا تھا اس کے ساتھ سونا مشکل لگ رہا تھا اسے۔ حسن آج پہلی دفعہ اپنے تکیے اور لحاف لے کر صوفے پر آیا تھا۔ اس نے تکیہ رکھا اور خود صوفے پر لیٹ گیا۔ لیٹ کے لحاف اوڑھتا آنکھیں موند گیا۔ وہ صبح اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ حریم کی آنکھیں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا تھا اسے شاہ کا ابھی تک نہ آنا۔ اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا نا۔ خیر، اس نے خود کو کنٹرول کیا اور بیڈ سے اٹھی وارڈروب تک آئی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہاں بہت سارے خوبصورت برانڈڈ ترین 3 پیس ڈریسز ہینگ کیے ہوئے تھے۔ اسے تھوڑی خوشی ہوئی تھی کہ شاہ نے اس کے خیال رکھا تھا۔ وہ ایک بلیک کلر کا ڈریس لیے شاور لینے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ اسے حیرت تھی کہ سائز بالکل اسے فٹ آ رہا تھا، نہ جانے شاہ نے کیسے اندازہ لگایا تھا۔ ایک ریک میں بہت سارے شو پیڈز بھی تھے۔ اس نے ایک سول والی سمپل ٹرانسپیرنٹ شو ڈیسائیڈ کر کے پہنی تھی۔ وہ پرفیوم لگا کر بالوں کو ڈرائی کر کے کمر پر کھلا چھوڑے، اورنج لپسٹک اور مسکرا کاجل لگا کر دوپٹہ کندھے پر رکھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی بہت دلکش تھا اور اب تو مزید جگمگا رہا تھا۔ ابھی وہ ڈریسنگ کے سامنے سے پلٹی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ اسی شام والے سیاہ شلوار قمیض میں، کندھوں پر سفید شال کیے، ماتھے پر بال بکھیرے، تھکا ہارا سا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیسا ہے میرا پھول؟ وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا تھا، بولا تھا، مگر اس کے ناراضگی سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ ابھی بھی رہ جاتے وہیں شہر، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ وہ غصے سے بولی تو شاہ نے اسے زبردستی خود سے لگایا تھا۔ ہاں، اس کے ہاتھ کی گریف حریم کے کمر پر بے حد سخت تھی، جو کہ پہلے نرم ہوا کرتی تھی۔ اس کی سختی حریم کو تکلیف دے رہی تھی۔ اچھی بیویاں شوہروں سے بحث نہیں کرتی گلاویز، اچھی بیویاں بس شوہر کا خیال رکھتی ہیں، اس کی خدمت کرتی ہیں اور اس کی بات مانتی ہیں۔ وہ ذرا سختی سے بولا تھا، جبکہ چہرہ اس کی گردن میں چھپایا رکھا تھا۔
حریم کو اس کے غصے میں ہونے کا احساس ہوا تو وہ خاموشی سے اس سے لگی رہی۔ اگر پیچھے ہوتی تو ضرور شاہ مزید بھڑکتا تھا۔ مگر آپ نے بہت برا کیا شاہ، رات بھر انتظار کیا میں نے آپ کا، مگر آپ نہیں آئے۔ وہ ذرا خفگی سے بولی تو شاہ نے اسے دور کیا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر میں ڈال رکھے تھے۔ رات بھر کیوں انتظار کیا؟ وہ معنی خیزی سے بولا تو حریم نے سٹپٹا کر نظریں جھکائی تھی۔ بس بات کرنا چاہتی تھی آپ سے، میں بہت پریشان تھی، کل آپ کو ساتھ ہونا چاہیے تھا میرے۔ اس نے روٹھے پن سے شکوہ کیا تو شاہ دھیما سا مسکرایا۔ اف، مجھے لگا کچھ اور کرنا چاہتی تھی، اس لیے انتظار کیا، اس نے آہ بھرتے کہا تو وہ شرم سے سرخ ہوتی۔ اچھا بتائیں نا، کدھر تھے آپ کل سے؟ اس نے شاہ کے قمیص کے بٹنوں کو چھیڑتے نظریں جھکائی سوال کیا۔ کچھ مصروفیت آن پڑی تھی تو شہر جانا پڑا، جانتی ہو نا، الیکشنز کی وجہ سے بہت بزی ہوں۔ شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بڑی امی بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری، ایسا کون سا جادو کیا ان پر کہ ایک ہی دن میں وہ تمہاری دیوانی ہو گئی؟ شاہ نے مسکرا کر پوچھا تو حریم مسکرائی تھی۔ کوئی جادو نہیں کیا، بس وہ ہی ہیں بہت اچھی، اس لیے میں انہیں اچھی لگی۔ وہ خوشی سے بولی تھی، اسے اچھا لگا تھا۔ لیکن پتہ ہے وہ ابھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اب بس جلدی سے انہیں پوتا یا پوتی چاہیے۔ شاہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں ڈال کر بولا تو حریم کا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ شاہ پلیز، وہ شرم سے بولی تو شاہ نے کہا لگایا تھا۔ اچھا اب حلیہ ٹھیک کرو اپنا اور نیچے چلو میرے ساتھ، ناشتہ ساتھ ہی کریں گے۔ شاہ سنجیدگی سے بولا تو حریم نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہے میرے حلیے کو؟ ابھی گھنٹہ لگا کر تو تیاری کی ہے میں نے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اسے لگا شاید شاہ کو وہ پیاری نہیں لگ رہی تھی۔ تم اس حالت میں باہر جاؤ گی اتنے ملازموں کے سامنے؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا بولا تھا تو حریم نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ بالکل نہیں، میں تمہاری ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس طرح تیار ہو کر اس کمرے سے باہر جاؤ، اور یہ بات آئندہ نہیں کروں گا میں تو خود یاد رکھنا، اس کمرے کی دہلیز کے باہر اگر یہ بال مجھے کھلے نظر آئے تو انہیں کاٹنے میں پل نہیں لگاؤں گا میں، اور اگر یہ دوپٹہ سینے یا سر کا دکھا تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ بھول جاؤ گی تم میری محبت۔ وہ نہایت سخت لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیسی سرخی آئی تو مجبوراً حریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسی ہی ہوتی ہے اچھی بیویاں۔ وہ اس کے خاموشی سے مان جانے پر محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ حریم مسکرا دی، پھر اس نے بالوں کو چٹیاں بنائیں اور دوپٹہ پھیلا کر اچھے سے اوڑھا تھا۔ تب شاہ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب پڑا تھا۔ عالم صاحب، میرے بھتیجے کی شادی ہے، کل مہندی ہے تو ہمیں آج ہی جانا ہوگا، 5 دنوں تک واپس آ جائیں گے۔ صاحب مردان خانے میں آتا احترام سے عالم سے مخاطب ہوا تھا۔ عالم اور شاہویر آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے اس وقت۔ صاحب جتنے دن رہنا چاہو رہ لو اور یہ رکھ لو، کام آئیں گے، عالم نے کہتے ہی ساتھ ہی جیب سے 5,000 5,000 کے نوٹوں کی بھاری گڈی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ نہیں صاحب، میں یہ نہیں رکھ سکتا، پہلے ہی آپ کا دیا بہت ہے، گزارا ہو ہی جائے گا۔ وہ گھبرا کر بولا تو عالم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ اپنے لیے نہیں، صحیح میری بہو کی خاطر رکھ لو، اسے کچھ چیز دلا دینا، عالم نے کہا تو صائم کو پیسے رکھنے ہی پڑے تھے۔ شاہویر بڑی مشکل سے ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ جی صاحب، اب ہم نکلتے ہیں، صائم نے کہا تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارسلہ بھی جائے گی؟ شاہویر نے سرخ چہرہ لیے صائم کو دیکھتے سوال کیا۔ جی صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تو شاہویر نے سرخ نظروں سے ایک دفعہ عالم کو دیکھا۔ آپ اسے حویلی چھوڑ جائیں، میں نہیں چاہتا میری بیوی اس حویلی سے باہر کہیں جائے۔ شاہویر سنجیدگی سے بولا تو ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہویر، دماغ درست ہے تمہارا؟ اس کے گھر کی شادی ہے تو اس کا جانا ضروری ہے، اور تمہاری معلومات کے لیے عرض ہے کہ وہ اکیلی نہیں جا رہی، اس کا باپ اس کے ساتھ ہوگا، عالم نے سختی سے کہا۔ نہیں بابا، میں نے کہہ دیا نا، تو بس کہہ دیا۔ چاچو آپ اسے حویلی چھوڑ جائیں بس، اس کے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ہے ہی ایسا، تم پریشان مت ہو، لے جاؤ اسے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ۔ اس کے جاتے ہی عالم نے پریشان
صورت لیے کھڑے سائم کو مخاطب کیا۔ نہیں سائم، میں ارسلہ کو حویلی ہی چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر ہم لوٹ آئیں گے۔ شاویر سائیں کے غصے سے تو واقف ہی ہیں آپ، ان کی نہیں مانی تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ سائم نے کہا تو عالم خاموش ہو گیا تھا۔ وہ شاویر کی کیفیت سے بھی انجان نہیں تھا۔ حریم نے جو قدم اٹھایا تھا، اس کے بعد شاویر یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا بھلا؟ مگر عالم کو سائم کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جانب سے فکر مند نہ رہے۔ اب جب سائم کو ہی اعتراض نہیں تھا تو عالم بھی خاموش ہو گیا۔ سائم خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تو عالم بھی اٹھا حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ صبح عقیدت کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اسے کل رات کے منظر یاد آئے تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا، عروج نے اسے کہا تھا کہ حسن تمہیں بلا رہا ہے، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اب خود کو حسن کے بیڈ روم میں پا کے عقیدت کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آئے تھے۔ اس میں سامنے دیکھا تو صوفے پر ایک تکیہ اور کمبل رکھا تھا، جس کا مطلب تھا حسن شاہ خود رات صوفے پر ہی سویا تھا۔ مگر پھر بھی عقیدت کو بہت رونا آیا تھا، کیونکہ عروج نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کمرے میں نہیں پہنچائے گی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو کھلے تھے۔ عقیدت نے انہیں یوں ہی ہاتھوں سے سنوارتے رفلی جوڑے میں باندھ دیا تھا۔ اب وہ نازک جان چہرے پر دو لٹیں نکالے خوبصورت شفاف چہرے پر سرخی لیے بیٹھی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عقیدت نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے یاد آیا وہ تو اپنا سیل بھی حویلی چھوڑ آئی تھی۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے قیمتی سیل فون پر گئی تھی، تو شاید نہیں، یقیناً حسن شاہ کا تھا۔ عقیدت نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے آگے ہو کے سیل اٹھایا۔ اس میں جیسے ہی آن کیا تھا، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، کیونکہ سیل اور لاک نہیں لگا تھا۔ عقیدت نے پہلے سوچا عالم کا نمبر ملائے، لیکن پھر اس نے عالم کا غصہ یاد کیا تو جلدی سے آیات کا نمبر ملا کر کان سے لگائی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ اگر حسن کہیں سے آ گیا تو نہ جانے اسے کیا کہے گا۔ ابھی وہ سوچوں میں مگن تھی جب دوسری جانب سے کال پک کی گئی۔ ہیلو حسن بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ عقیدت کیسی ہے؟ آیات نے تڑپ کے سوال کیے تو عقیدت کو مزید رونا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے رخسار بھگونے لگے تھے۔ مما، میں عقیدت ہوں، اس نے رونے کے درمیان کہا تو دوسری طرف آیات بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عقیدت میری جان، میری بچی، کیسی ہو تم، اور رو کیوں رہی ہو چندا؟ آیات پریشانی سے بولی تو عقیدت نے مزید رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی نہیں تھی رونا، مگر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ ماما، مجھے آپ کے پاس آنا ہے پلیز، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے لے جائیں نا یہاں سے پلیز ماما، وہ بری طرح روتی ہوئی بولی تو آیات کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ عقیدت، سب سے پہلے رونا بند کرو میری جان، اور بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے وہاں، سب ٹھیک ہے نا میری گڑیا کے ساتھ؟ حسن نے تو کچھ نہیں کہا، آیات نے پریشانی سے پوچھا تو عقیدت نے نفی میں سر ہلایا۔ سب اچھے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر مجھے نہیں رہنا ادھر، مجھ سے نہیں رہا جاتا ان کے روم میں ان کے ساتھ، میں کیسے رہوں ماما، میرے لالا ہیں نا حسن، پلیز ماما کچھ کرے۔ عقیدت روتی ہوئی بولی تھی۔ ابھی آیات کی آواز سنتی کہ روم میں اچانک حسن شاہ داخل ہوا تھا۔ عقیدت اسے سامنے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی تھی، سیل اس کے ہاتھ سے گر کر بیڈ پر آ گرا تھا۔ وہ اب خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شعلہ بار نظروں سے اسی کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے قدم آگے بڑھاتے تو عقیدت نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ حسن نے تیزی سے سیل اٹھا کر کال کٹ کی اور پھر اس کی جانب دیکھا، جو اب ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر مس سیل کو ہاتھ لگایا تم نے عقیدت شاہ؟ وہ اس کے بازو جکڑ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا سختی سے بولا۔ عقیدت کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جواب دو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا سیل اٹھانے کی؟ وہ دہاڑا تو عقیدت کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ اس نے حسن کا ہاتھ سختی سے اپنے دونوں ہاتھ میں تھما، جیسے کوئی بچہ گم ہونے کے ڈر سے تھامتا ہے۔ پلیز لالا، میرے ساتھ اس طرح بات مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا نا آپ کو، میں تو آپ کی چھوٹی بہن ہوں نا لالا، تو مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ روتی ہوئی بولی تو حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔
عقیدت اب میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، تم اب یہ لالا لفظ استعمال مت کرو، اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ عقیدت کی حالت پھر سے خراب ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ اس سے بہت خوفزدہ ہے۔ حسن کیسا بھی کر کے خود کو ٹھنڈا کرنا ہی پڑا، بے شک اس میں اس نازک جان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جی مگر وہ کچھ ریلیکس ہوئی تھی اس کی نرمی پر، تبھی اس نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ فی الحال صرف خاموشی سے مجھے سنو عقیدت، اس سے پہلے تم جو کر رہی تھی تم آزاد تھی، خود مختار تھی، مگر یاد رکھنا عقیدت اب تم مجھ سے جڑ چکی ہو، میری عزت ہو تم، تمہاری بہن نے جو کیا ہے اس سے بھی واقف ہو تم، میں بلا وجہ تم پر سختی کا حامل نہیں، مگر تمہیں میرے سانچے میں ڈھلنا ہوگا، مجھے جو پسند ہے تمہیں وہی بننا ہوگا عقیدت۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر نرمی سے بولا تو عقیدت نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، میں کیسے بھی سوچا تھا تو اب سوچ لو، خیر آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی بھی تو مجھ سے اجازت لے کر یا میرے ساتھ، اور نہ ہی تم سیل رکھو گی اپنے پاس، ضرورت ہو تو میرا یوز کر لینا، اس کے علاوہ تم فضول بچوں والی حرکتوں سے اجتناب کرو گی، جتنے سے جتنا ہو سکے خود میں میچورٹی لاؤ۔ حسن نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تو عقیدت نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہے، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے، آپ پلیز میرے ان سے بات کروا دیں یا مجھے حویلی لے جائیں، اس نے آہستہ سے آواز میں کہا تو حسن اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دنوں تک لے جاؤں گا حویلی، ابھی تک تم ان سے بات بھی نہیں کرو گی، جتنی کر لی ہے کافی ہے، مجھے ایک پنچایت میں جانا ہے، کچھ دیر تک تو میرے کپڑے نکال دو، اس کی سنجیدگی سے کہا تو عقیدت نے منہ بسور کر اسے دیکھا تھا، مگر حسن اگنور کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس نے الماری سے ایک بلیک شلوار قمیض نکالا اور اس نے ساتھ گرے شال نکال کر الماری بند کرنا چاہی تھی، لیکن جلد بازی میں اس کا ہاتھ دروازے میں آیا تھا۔ عقیدت کی تکلیف سے چیخ نکلی تھی، وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ حسن جس نے ابھی صرف شرٹ اتاری تھی، اس کی چیخوں پر وہ عجلت میں واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس نے عقیدت کا ہاتھ دیکھا جو ابھی بھی پھنسا تھا، مگر وہ بجائے نکالنے کے بس روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ حسن نے تیزی سے دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ باہر نکالا تھا، جس پر اب نیل پڑ چکے تھے۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا رونا ابھی بھی زور و شور سے جاری تھا۔ حسن نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ سے اس کی کمر سے لائی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ اس کا زخمی ہاتھ دبائے ہوئے تھا۔ عقیدت، بس میری جان، کچھ نہیں ہوا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، رونا تو بند کرو، وہ محبت سے بولا، جبکہ عقیدت بچوں کی طرح اس کے سینے پر سر ٹکائے روتی جا رہی تھی۔ تبھی عروج بوکھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں اسے پریشانی ہوئی وہیں خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ مصنوعی کھانستی تاکہ اس کے بیٹے کو اس کی موجودگی کا احساس ہو۔ اس کو دیکھ کر حسن فوراً سے عقیدت سے دور ہوا تھا، جبکہ عقیدت اب تیزی سے آ کر عروج کے سینے میں سمائی تھی۔ حسن اب سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا، اس نے الماری کھول کر تیزی سے ایک شرٹ نکال کر پہنی۔ عروج اب پریشانی سے عقیدت کو خاموش کروا رہی تھی۔ عقیدت، ہوا کیا ہے میری جان؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا تو حسن قریب آیا۔ حسن عقیدت کو اس سے الگ کیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا جو اب سسک رہی تھی۔ الماری میں ہاتھ آیا ہے اس کا، چوٹ زیادہ لگی ہے اس لیے رو رہی ہے، حسن نے عروج سے کہا، اور ساتھ ہی وہ عقیدت کی انگلیوں کو سہلانے لگا تھا۔ اس نے کال کر کے ملازمہ کو کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا تھا۔ عروج تو خوشی سے کھل اٹھی تھی، ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس لائی تو حسن نے ایک ٹیوب نکال کر اس کے ہاتھ پر لگا دی تھی۔ عقیدت کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ ماما، مجھے پنچایت میں جانا ہے، آپ اسے سنبھالیں پلیز، اسے خاموش نہ ہوتے دیکھ کر حسن عروج سے بولا تو عروج نے اس بات میں سر ہلایا۔ عقیدت، میری جان، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اب بس کرو، اتنا تو بچے نہیں روتے جتنا تم روتی ہو۔ حسن دوبارہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تو عروج اس سے بولی تھی جو ابھی بھی اس کے سینے میں چہرہ دیے سسک رہی تھی۔ بالکل آیت پر گئی ہو تم، عروج دھیما سا مسکرا کر بولی۔
اسے اچھے سے یاد تھا ایک دفعہ آیات کا ہاتھ ذرا سا جل گیا تھا اور آیات نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی، یہاں تک کہ عالم کو ڈاکٹر کو بلوا کر چیک اپ کروانا پڑا تھا۔ عروش اب اسے خاموش کروانے کے ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کا رشتہ بہت جلد ٹھیک ہو رہا تھا۔ شاویر، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے ارسلہ کو کیوں نہیں جانے دیا؟ آیات اس کے روم میں آ کر بولی تھی، جو سکون سے بیڈ پر الٹا لیٹا تھکاوٹ دور کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ سیدھا ہو لیٹا تھا۔ آیات اب کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ میری بیوی، میری مرضی، وہ اسے تنگ کرنے کی خاطر بولا تو آیت نے اسے آنکھ دکھائی تھی۔ وہ بیٹھی کب سے رو رہی ہے، اتنا دل تھا بچی کا اپنے خاندان والوں سے ملنے کا، شادی میں جانے کا، مگر تم۔ آیت نے غصے سے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شاویر آہستہ سے کمبل ہٹا کر اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس نے آیت کو خود سے لگایا۔ ماما پلیز، آپ تو مجھے سمجھیں، کیسے بھیج دوں اسے اتنا دور؟ اور ویسے بھی میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کچھ غلط کرے، شاویر نے کہا تو آیات نے بھی اس کے حالت کا خیال کرتے ہاتھ اس کے گال پر رکھا تھا۔ شاویر، میری جان بیوی ہے تمہاری، اس پر یقین ہونا چاہیے تمہیں، کسی اور کی سزا کم از کم اپنی بیوی کو تو نہیں دو۔ آیات نے محبت سے کہا، جس نے دھوکہ دیا ہے وہ بھی بہن تھی میری ماما۔ شاویر نے تلخی سے کہا تو آیات کے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں تو بس تمہیں سمجھانے آئی تھی کہ ارسلہ بہت رو رہی ہے، وہ جانا چاہتی تھی گاؤں، تو تم جانے دیتے نا میری جان، تم جانے دیتے نا میرے چاند، آیات محبت سے بولی تو شاویر بھی دھیما سا مسکرایا۔ میں سنبھال لوں گا اسے، آپ پریشان مت ہو، وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تو آیت نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جانتی ہوں، جو بیچاری کو ڈرا کر رکھتے ہو تم، آیت نے خفگی سے کہا تو شاویر نے کہکا لگایا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے سوال کیا تو آیت نے اس کی جانب دیکھا، جو اب کچھ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ عقیدت کے کمرے میں ٹھہرایا ہے اسے میں نے، پر بہت اپ سیٹ ہے وہ، ساری تیاریاں کر چکی تھی وہ جانے کی، مگر عین وقت پر تم نے منع کر دیا۔ خیر اب آ کر مناؤ اسے، آیات نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاویر عقیدت کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ پری پہ کر صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ تھی جبکہ نظریں سامنے بیڈ پر مرکوز تھیں۔ شاویر نے افسوس سے اسے دیکھا تھا، اس نے پیچھے پلٹ کر دروازہ لاک کیا تو ارسلہ آواز سن کر ہوش میں آئی تھی۔ اس نے سامنے شاویر کو دروازہ بند کرتے دیکھا تو وہ تیزی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے، اس نے خوفزدہ ہو کر کہا تو شاویر نے مسکراہٹ دبائی۔ یقیناً وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ شاویر نے چہرے پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو اتنی دیر سے؟ ہاں، اس نے سختی سے کہا تو ارسلہ نے دونوں ہاتھ سے آنسو صاف کیے، پھر شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اپنے گاؤں جانا تھا امی بابا کے ساتھ، لیکن آپ نے نہیں جانے دیا۔ میں ملنا چاہتی تھی سب سے، اس نے نم نظروں سے اسے دیکھ کر اور کہا تو شاویر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ہماری شادی میں آئیں گے نا وہ سب تو مل لینا، مگر آئندہ تمہارے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں تمہیں اس حویلی سے ختم بھی باہر رکھنے دوں گا۔ شاویر سنجیدگی سے بولا تو اس نے غم کے باوجود خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی حویلی سے باہر، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے کوارٹر جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شاویر نے غصے سے اسے دیکھا۔ عقل گھاس چرنے گئی ہے تمہاری؟ جانتی ہو نا تمہارے ماما بابا یہاں نہیں ہیں اور کوارٹر میں بہت سے گارڈز وغیرہ رہتے ہیں، تو پھر تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم تنہا وہاں ہوگی؟ شاویر بلند آواز میں دہاڑا تو ارسلہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیوں غصہ دلاتی ہو مجھے اتنا؟ میں پیار کرنے آیا تھا تمہیں، مگر تم ہر بار ڈانٹنے پر مجبور کر دیتی ہو، شاویر نے کہا تو ارسلہ نے خفگی سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔
آ جاؤ کچھ دیر اپنے روم میں چلتے ہیں، شاویر نے اپنے پر زور دیا تھا۔ ارسلہ نے حیرت سے اسے دیکھا، یقیناً وہ اپنے روم کی بات کر رہا تھا۔ ارسلہ کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، کبھی آیات کسی کام سے بھیجتی بھی تو وہ دروازے سے آ کے نہیں پڑتی تھی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس کے گھبرا کر کہا تو شاویر نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کہاں نہیں کہاں نہیں جاؤں گا تمہیں، بے وقوف لڑکی جو اتنا ڈر رہی ہو مجھ سے، اس میں مصنوعی غصے سے کہا تو ارسلہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی، لہجہ یوں تھا جیسے کسی گناہ کا اعتراف کر رہی ہوں۔ وجہ جان سکتا ہوں اس ڈر کی؟ شاویر ذرا نرمی سے بولا، آج اس کا دل کر رہا تھا اپنی چھوٹی سی بیوی سے باتیں کرنے کو۔ آپ مجھے غصے سے ڈانٹتے ہیں اور جب دیکھو گھورتے رہتے ہیں، ارسلہ نرمی سے بولی، لہجے میں بہت دکھ تھا۔ شاویر نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا تو وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے، اس نے گھبرا کر کہا، جبکہ شاویر کو اب شرارت سوجی تھی۔ کون کافر اب جانے دے گا تمہیں؟ اب ہاتھ آئی ہو تو یوں ہی تو نہیں چھوڑ دوں گا نا۔ جانا تمہیں گلا ہے نا کہ غصہ کرتا ہوں تو ڈونٹ وری، آج صرف پیار کروں گا، شاویر نے سنجیدگی سے کہا۔ ارسلہ کو شدت سے رونا آیا تھا۔ شاویر کا لہجہ از حد بوجھل تھا جو اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز، میں آپ کی بیوی ہوں نا، مجھے جانے دے پلیز۔ وہ منتوں پر اتری تھی مگر شاویر اب اسے واقعی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ خاموشی سے پاس آ جاؤ ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، میری جان، جو تمہارے لیے مزید جان لیوا ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے دھمکی دی تو ارسلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اگر آپ نے مجھے نہیں جانے دیا تو میں چیخنے لگوں گی، اس نے دھمکی دی تو شاویر مسکرایا تھا۔ اچھی بات ہے، تم چیخو گی تو ہمارے سسر کو بھی احساس ہوگا کہ اب ان کا بیٹا مزید صبر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ جلدی تمہیں میرے حوالے کر دیں گے۔ شاویر کی بات پر ارسلہ نے بے یقینی اور پرخوف نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ اب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ شاویر نے شرارت کو دور جھٹکا اور آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر سینے میں باندھ دیا۔ اسے کھینچ کر سینے میں پناہ دی۔ پاگل لڑکی، کچھ نہیں کر رہا، خاموش رہنا بند کرو، بس ڈرا رہا تھا تمہیں، ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں میرا یار۔ شاویر اس کی کمر سے لاتا ہوا بولا مگر وہ اب بھی روئی جا رہی تھی۔ ارسلہ، رونا بند کرو، اس سے پہلے میں سچ میں اپنا مائنڈ چینج کر لوں۔ اس کے وارننگ دیے تو ارسلہ سچ میں خاموش ہو گئی تھی۔ شاویر نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی پر پیار کرتا تھوڑا دور ہوا۔ اب میں جا رہا ہوں باہر، تم آرام کرو، اور ہاں، اب میں نہ سنوں کہ تم روئی ہو، اب کی بار ڈائریکٹ رخصتی کروا کر خاموش کرواؤں گا تمہیں، اس نے معنی خیزی سے کہا تو ارسلہ نے شرم سے آنکھیں میچ لی تھی۔ بہت ہی کوئی ڈرپوک لڑکی ہو تم، شاویر نفی میں سر ہلاتا بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کا احساس کر کے ارسلہ نے آنکھیں کھولی اور وہ بھی تیزی سے نیچے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب سے وہ سارا دن آیت کے ہمراہ رہے گی تاکہ اپنے خاوند سے محفوظ رہ سکے۔ عقیدت اور مرحا عروج کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ عروج کو عادت تھی وہ شام کا کھانا خود اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے مرحا بھی عادی تھی اس کا ہاتھ بٹانے کی۔ جبکہ عقیدت پہلے بہت اداس تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میری گڑیا کی وجہ سے گھر میں بہت رونق ہو گئی ہے، کیوں مرحا؟ عروج خورمے میں چمچ ہلاتی مرحا سے بولی تو مرحا مسکرا دی۔ جی بالکل، اس نے خوشی اخلاقی سے کہا تو عقیدت بھی خوش ہوئی تھی۔ لیکن جب مرحا چلی جائے گی تو آپ پھر سے اداس ہو جائیں گی نا پھپھو، عقیدت نے کہا تو مرحا کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا، جبکہ عروج مسکرائی تھی۔ اسی لیے میں پہلے ہی اپنی ایک بیٹی لے آئی ہوں، اب میری ایک بیٹی چلی بھی جائے تو دوسری ہے نا میرے پاس، عروج نے کہا تو عقیدت نے سر ہلایا۔ اب ہاتھ کیسا ہے، درد تو نہیں؟ مرحا اس کے پاس بیٹھی بولی جو چیئر پر بیٹھی سیلیڈ سجا رہی تھی۔ نہیں، اب پہلے سے بہتر ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھوپھو مجھے حویلی جانا ہے، ایک بار پلیز، میں سب سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے یاد آئی ہے سب کی۔
اس نے آس بھرے نظروں سے عروش کو دیکھتے کہا تو عروش نے بھی بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ حسن سے اجازت لی بیٹی، میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں، جانتی ہو تم حسن کو غصہ جلدی آتا ہے۔ عروش نے افسوس سے کہا تو وہ عقیدت کی حالت سمجھ سکتی تھی مگر بے بس تھی اپنے بیٹے کے آگے۔ ارشمان لالا ہمیشہ مجھ سے مل کے جاتے تھے، میں چاہتی ہوں اس دفعہ بھی مل کر جائیں۔ اسے سب سے زیادہ ارشمان ہی یاد آ رہا تھا، اسی لیے وہ اداسی سے بولی، میری جان ارشمان تو آج صبح ہی نکل گیا یہاں سے، اب تم اگلی بار ہی مل پاؤ گی اس سے۔ عروش نے کہا تو میرا کو بھی اداسی ہوئی تھی جبکہ عقیدت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے لالا اس سے ملے بغیر چلے گئے تھے، کیا وہ سب اسے فراموش کر گئے؟ عقیدت کیوں اتنا اداس ہو رہی ہو میری جان؟ ارشمان ملنا چاہتا تھا تم سے مگر لالا نے کہا کہ تم کچھ دیر سیٹل ہو جاؤ یہاں پر، وہ سب تم سے ملیں گے۔ عروش نے نرمی سے اسے سمجھایا مگر وہ اٹھتی اوپر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ مرحا اور عروش نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت کمزور دل ہے اس کا، نہ جانے کیا ہوگا اس لڑکی کا، عروش نے فکر مندی سے کہا تو مرحا نے بھی پریشانی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس کا سیل رنگ ہوا تھا۔ مرحا نے جیسے ہی سامنے والے کا نام پڑھا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے کال پک کر کے کان سے لگائی جبکہ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ارشمان عالم شاہ کی بھاری آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ آج نکاح کے بعد پہلی دفعہ اس سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے نرمی سے جواب دیتے ساتھ ہی سوال بھی کیا تھا۔ بہت پریشان ہوں میں مرحا، بہت اچانک میری فیملی بکھر گئی ہے، میری دونوں بہنیں جدا ہو گئی ہیں۔ وہ شاید بہت غمزدہ تھا، بے شک یہ بہت مضبوط تھا مگر آج وہ اپنی محبت اپنی بیوی سے ہر غم بانٹنا چاہتا تھا۔ مرحا بھی واقف تھی کہ وہ اپنی بہنوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ سمجھ سکتی تھی اس کی حالت۔ ارشمان آپ پریشان مت ہو پلیز، انشاءاللہ بہت جلد سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ عقیدت کی جانب سے پریشان بالکل مت ہو، ہم سب ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے، باقی حریم رہی تو اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ مرحا اسے تسلی دیتی ہوئی بولی تھی۔ انشاءاللہ خیر، تو تم خوش ہو؟ اس نے سر جھٹک کر اس سے سوال کیا تھا۔ جی میں خوش ہوں، ہاں تھوڑی ناراض بھی ہوں آپ سے کہ آپ بہت جلدی چلے گئے اس بار، وہ خفگی سے بولی تو ارشمان مسکرا دیا۔ وہ ابھی اپارٹمنٹ پہنچا تھا اور شاور لے کر سب سے پہلے اسی سے بات کر رہا تھا۔ بابا نے تو کہا تھا مجھ سے کہ رخصتی بھی لے لو اور تمہیں ساتھ لے چلو، لیکن میں جانتا ہوں ابھی تمہارے لیے یہ مشکل ہے، اسی لیے کچھ وقت دے دیا، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا تھا جبکہ دوسری طرف مرحا شرم سے سرخ پڑ چکی تھی۔ پلیز ارشمان یہ باتیں مت کیا کریں مجھ سے، اس نے گھبرا کے کہا تھا جبکہ ارشمان نے اس کی بات پر کہا لگایا۔ میری شرمیلی بیوی کو چاہیے اب تھوڑی مضبوط بن جائے، باتیں سن نہیں سکتی، مجھے کیسے برداشت کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو مرحا نے بے وضعی سے سیل کو گھورا تھا۔ آپ کو یہی باتیں کرنی ہے تو بتا دیں، میں کال بند کر دیتی ہوں، اس نے ناراضگی سے دھمکی سی دی تھی۔ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ کال بند، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ جانتا تھا جب بھی وہ اس طرح وارننگ دے مرحا ڈر جاتی تھی۔ ہمت تو ہے مجھ میں مگر میں آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں، اس نے بڑی عقل مندی سے بات بدلی تھی۔ صحیح بات ہے، بیویوں کو ظالم ہونا بھی نہیں چاہیے، خاص کر ایک فوجی کی بیوی کو تو بہت سافٹ ہارٹ ہونے چاہیے، کیونکہ دونوں ظالم ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا، اس نے مسکرا کر کہا تو مرحا بھی مسکرا دی۔ ویسے آج آپ کو میری یاد کیسے آئی؟ پہلے تو کبھی کیوں کال نہیں کی؟ اس نے یاد آتے ہی کہا تھا، کیونکہ میری بیوی تم اب بنی ہو، پہلے غیر محرم تھا میں تمہارے لیے، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح ہے، مرحا بس اتنا بولی تھی۔
میرا اب میں جو کہوں گا تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر یقین نہیں کرتا، بس اتنی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں تم اپنی حفاظت کیا کرو۔ میں ابھی بہت دور ہوں تم سے، تم جانتی بھی نہیں ہو کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے مجھے تمہاری شادی کے بعد، تو میں حفاظت کر لیا کروں گا تمہاری، مگر ابھی تمہیں یہ کام خود کرنا ہے میری جان۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ بہت محبت سے نرمی سے بولا تو مہرا اس کی فکر مندی پر مسکرا دی تھی۔ ڈونٹ وری ارشمان، میں جانتی ہوں آپ کا بہت حق ہے مجھ پر، میں اپنی جان سے بڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کروں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے اسے تسلی دی تو ارشمان بھی مطمئن ہوا تھا۔ عقیدت کیسی ہے اور حسن کا رویہ کیسا ہے اس کے ساتھ؟ ارشمان کے سوال پر میرا پھر سے مسکرا دی تھی۔ بے شک اس کا شوہر اپنے ہر رشتے کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے وہ، اور لالا بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہیں، مگر آپ سے ناراض ہو گئی ہے شاید، جو اسے بتائے بنا ملے بغیر چلے گئے آپ؟ میرا مسکرا کر بولی تو ارشمان پریشان ہوا تھا۔ میں واپس آ کر منا لوں گا، خیر تم اپنا اور اس کا دونوں کا بہت خیال رکھا کرو، جان بستی ہے تم دونوں میں میری، اس نے محبت سے کہا تو میرا کو خوشی ہوئی تھی۔ آج ارشمان بہت زیادہ اظہار کر رہا تھا محبت کا، جو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ جی آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، ہم سب کی جان اٹکی ہوتی ہے آپ کی طرف سے، اس نے بھی پریشانی سے کہا تھا۔ تمہاری بھی؟ بوجھل لہجے میں سوال کیا گیا۔ جی میری بھی، آہستہ سے جواب دیا گیا تھا۔ اب تو اپنا خیال رکھنا فرض ہے مجھ پر، کیونکہ میری جان کی جان اٹکی ہوتی ہے، اس نے محبت سے کہا تو میرا دل سے خوش ہوئی تھی۔ اچھا اب میں رکھتا ہوں، بابا کو بھی بتانا ہے کہ پہنچ گیا ہوں، اس نے کہا تو میرا کا دل اداس ہوا مگر خاموش رہی۔ خیال رکھنا اپنا، خدا حافظ، ارشمان نے محبت سے کہا۔ آئی لو یو ارشمان، آپ بھی خیال رکھیے گا اپنا، خدا حافظ، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا۔ ابھی ارشمان کچھ بولتا کہ وہ کال کاٹ گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا مگر آنکھیں مسکرا رہی تھی، وہ اپنے دل کی بات بول چکی تھی۔ اس نے سیل دیکھا تو ارشمان کال کر رہا تھا، شاید وہ دوبارہ سے یہ سننا چاہتا تھا، مگر وہ اب مزید ہمت نہیں رکھتی تھی اسے بات کرنے کی، اسی لیے سیل آف کرتی باہر آ گئی۔ حریم کے دن بہت اداس گزر رہے تھے، کیونکہ شاہ 3 دنوں سے حویلی نہیں آیا تھا، نہ فون پر رابطہ کر رہا تھا۔ شائستہ بیگم سے وہ بہت مانوس ہو چکی تھی، اس کا سارا دن انہی کی سنگت میں گزرتا تھا۔ عالیہ اس کی خاص ملازمہ تھی جو صرف اس کے کاموں کے لیے تھی۔ وہ سانولی مگر خوبصورت نقوش والی لڑکی حریم کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اب تک وہ اس سے اب بھی اچھی خاص دوستی کر چکی تھی۔ حریم کو آج یہاں آئے 5واں دن تھا اور وہ شاہ کی روٹین سے اکتا چکی تھی۔ وہ حویلی آنا تو دور کی بات ہے، کال پر انفارم تک نہیں کرتا تھا کہ کہاں ہے۔ حریم آج خود کو بہت ڈپریس محسوس کر رہی تھی، گھر والوں کی یاد بھی جان پر عذاب بنی تھی۔ کل انہیں خبر ملی تھی کہ اس کے بدلے میں عقیدت کا نکاح حسن سے کر دیا گیا ہے۔ حریم کو دکھ ہوا تھا کہ کیونکہ عقیدت بہت نازک سی تھی جبکہ حسن کافی سخت مزاج تھا۔ یقیناً عقیدت کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ غلطی اس کی تھی جو اس کی بہن بھگت رہی تھی، مگر عروج اور مہرا کے مزاج کی وجہ سے اسے تھوڑی تسلی بھی ملی۔ حریم لان میں چیئر پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک سے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا۔ وہ فوراً مسکرا کر اٹھی تھی، اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو عالیہ وہاں بیٹھی بڑی امی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق تھی، اس لیے سب سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ حریم کو دیکھ کر دونوں مسکرائے تھے۔ شائستہ بیگم نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ وہ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھی جس پر بڑے بڑے گلابی پھول بنے تھے، جبکہ بڑا سا گلابی دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ وہ کوئی کھلتا ہوا گلاب بھی تو لگ رہی تھی اس ڈریس میں۔ وہ ان کے پاس بیٹھی تو شائستہ بیگم نے اس کو پیشانی پر پیار کیا تھا۔ میری بیٹی باہر کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے محبت سے سوال کیا تھا۔ بڑی امی میں بس پھولوں کو دیکھنے گئی تھی، مگر وہاں بہت خوشگوار ماحول تھا تو کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی، اس نے اس کے کندھے پر سر ٹکا کر نرمی سے جواب دیا۔ بچے شاہ کو جانتی ہو نا؟
باہر ملازم ہوتے ہیں تو شاہ کا حکم ہے کہ تم دوپٹہ سر پر لے کر اچھے سے اپنا وجود ڈھانپ کر کمرے سے باہر نکلا کرو۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے فوراً دوپٹہ اتار کر اچھی سے اوڑھا تو وہ مسکرا دی تھی۔ بڑی امی، میرا بہت دل کر رہا ہے باہر جانے کا، میں شاہ کے ساتھ جاتی مگر وہ مصروف ہیں اور میرے کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہے۔ مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی، میں ڈرائیور اور عالیہ کے ساتھ چلی جاؤں نا باہر؟ پکا شام سے پہلے آ جاؤں گی، اس نے لاڈ سے اجازت چاہی تھی۔ بیٹا میری طرف سے تو پوری اجازت ہے مگر تم ٹھہرو، میں شاہ کو کال کرتی ہوں، ان کی اجازت بہت ضروری ہے ورنہ وہ غصہ ہوگے، بڑی امی نے کہا اور ساتھ ہیں اپنا سیل اٹھا کر شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا مگر کال پک نہیں کی گئی تو انہوں نے سیل رکھ دیا۔ لگتا ہے ان کا سیل کسی ملازم کے پاس ہے، تو یہ کرو، جاؤ تیار ہو جاؤ اور چلی جاؤ باہر، لیکن یاد رہے گارڈز کو ساتھ لے جانا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ انہوں نے اجازت دے دی تھی تو حریم نے ان کی گال پر پیار کیا تھا۔ شکریہ بڑی امی، آپ پریشان نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ حریم عالیہ کے ہمراہ اپنے کمرے میں جانب بڑھ گئی تھی۔ اچھا ہے، شاہ کو بھی پتہ چلے گا میں کوئی گئی گزری نہیں ہوں کہ بیٹھی رہوں گی گھر، خود تو گھومتے پھر رہے ہیں، میں اتنا نہیں سوچا کہ نئی بیوی کو بھی کہیں لے جائیں۔ اس نے کمرے میں آ کر الماری سے کپڑے ڈھونڈتے بلند آواز میں بھڑاس نکالی تھی، جبکہ عالیہ جو ان کا کمرہ سمیٹ رہی تھی مسکرائی تھی۔ حریم بی بی، لگتا ہے شاہ سائیں کے غصے سے واقف نہیں ہیں آپ، انہیں پتہ چلا کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر باہر گئی ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتی وہ کیا کریں گے، اس نے خوفزدہ ہوتے کہا۔ اچھا بھائی، ڈراؤ تو نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو خوش ہونے دو، حریم نے جھنجھلا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے ڈارک گرین ویلویٹ کا سوٹ نکالا جس پر میرون کڑھائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میرون بڑی شال نکال کر اس نے عالیہ کو پکڑائی تھی تاکہ وہ آئرن کر دے، جبکہ خود واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ بہت خوبصورتی سے تیار ہو کر عالیہ کے ساتھ شائستہ بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت پیار کیا تھا اور خود کو ڈھانپ کر رکھنے کی تلقین کی کیونکہ وہ ان کے پوتی کی عزت تھی۔ وہ دونوں بلیک پراڈو میں پیچھے بیٹھی جبکہ ساتھ ڈرائیور تھا۔ ان کے ساتھ گارڈز کی ایک گاڑی بھی حویلی سے نکلی تھی۔ حریم بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی خود کو کیونکہ آج وہ بہت دنوں بعد گھر سے باہر جا رہی تھی۔ وہ بہت ساری شاپنگ کے بعد ایک لگژری ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئی تھی۔ عالیہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی جبکہ حریم موبائل یوز کر رہی تھی۔ اچانک اسے کسی اپنے کی آواز سنائی دی تو حریم نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا مگر اپنے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے شخص کی پیٹھ دیکھ کر ہی وہ پہچان گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ بے شک یہ حسن حدید شاہ ہی تھا جو شاید آفس کی کسی میٹنگ میں تھا۔ حریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے خوف آیا تھا کہ اس سے اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ اس نے اپنی چیئر کا رخ بدل لیا تھا، اب اس کی بھی حسن کی جانب کمر ہی تھی۔ حریم اب بہت عجیب فیل کر رہی تھی، نہ ہی عالیہ کو بولنے سے روک سکتی تھی اور نہ ہی خود سے اس کی باتوں کا جواب دے سکتی تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا جب حریم کو اپنے چہرے پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی۔ ایک لڑکی ہمیشہ مرد کی نظر خود پر محسوس کر ہی لیتی ہے، بے شک وہ کہیں سے بھی دیکھ رہا ہو۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک ویٹر بہت گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ حریم کو غصہ تو بہت آیا تھا مگر وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے نظر پھیر گئی تھی۔ ہاں، شال جو کندھوں پر تھی اب اس نے اچھے سے سر پر اوڑھ لی تھی۔ اسے جلدی تھی کہ کھانا کھا کر وہ لوگ اب یہاں سے جائیں۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا مگر کھانا سرو نہیں ہوا تو حریم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عالیہ بھی اسے دیکھتے فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں دروازے تک پہنچی جب ہی ویٹر تیزی سے ان تک آیا تھا۔ میڈم آپ لوگ بیٹھیں پلیز، بس سرو کرنے ہی والے ہیں۔ وہ ابھی بھی اس کے چہرے پر نظر گاڑے ہوئے بولا تو حریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ مجھے یہاں مزید بیٹھنا ہی نہیں ہے جہاں کے ورکرز کو معلوم ہی نہ ہو کسٹمر کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں
ذرا شرم نہیں آتی آپ کو؟ لڑکیوں کو اس طرح دیکھتے؟ ہاں، گھر میں ماں بہن نہیں ہے آپ کی؟ حریم نے اب کچھ بھول کر بلند آواز میں اسے سنائی تھی۔ عالیہ بھی حیران ہوئی، جبکہ حسن شاہ نے بھی فوراً اس طرف دیکھا تھا۔ سامنے اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، مگر اب اس کا خون جوش مار رہا تھا کہ اس کی کزن کو کسی نے دیکھا بھی تو کیسے؟ حسن بغیر لوگوں کا خیال کیے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا تھا، جبکہ مینیجر بھی ان تک پہنچ چکا تھا۔ جانتے بھی ہو کس کی بیوی ہوں میں؟ ارسلان شاہ کی بیوی ہوں میں۔ ابھی کے ابھی چاہوں تو یہ ریسٹورنٹ بند کروا دوں۔ حرم بھڑک کر بولی تھی۔ میڈم پلیز معاف کر دیں، ہمیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز آپ آرام سے بیٹھ جائیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ مینیجر بیچارہ ترلے پر اتر آیا تھا، مگر حریم بیگم اب ہوش حواس میں ہی کہاں تھی۔ حسن نے قریب آ کر مینیجر اور ویٹر کو بہت سنائی، جبکہ حریم کو اب شدید حیرت ہوئی تھی۔ مینیجر کو بھیج کر اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تو جو ابھی تک آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی دھمکیاں لوگوں کو دینے سے بہتر ہے کہ شوہر کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے، ورنہ آوارہ گرد لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس نے سختی سے اچھی خاصی بات کہہ دی تھی۔ ابھی حریم کچھ کہتی کہ اچانک ارسلان شاہ گلاس ڈور کھول کر اندر آیا تھا۔ سامنے حسن شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے حریم کا بازو جکڑا تھا، جبکہ سخت نظریں حسن کے چہرے پر تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی یا اسے دیکھنے کی؟ وہ سختی سے دھاڑا تو حسن استہزائیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ جب بیوی کو یوں اکیلے دعوت نظارہ بنا کر باہر بھجواؤں گے تو مرد تو دیکھیں گے ہی نا، اس نے طنزیہ کہا تھا۔ اس کی بات اور شاہ کو آگ لگ گئی تھی۔ اس نے سخت نظریں حریم پر ڈالی تھی جو اب سہمی کھڑی تھی۔ ارسلان شاہ اچھے سے جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے یا نہیں، تمہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہتے ساتھ حریم کو ساتھ گھسیٹا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ عالیہ بھی تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ حسن بھی واپس پلٹا جہاں اس کے کلائنٹ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بنا حویلی سے قدم باہر نکالنے کی؟ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا دھاڑا تھا، جبکہ حریم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی ہوتی ہے، اتنے دن حویلی نہ آنے کی، مجھ سے بات نہ کرنے کی، میرے کالز کو پک نہ کرنے کی، اس نے خفگی سے کہا تو شاہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری گلاویز؟ شاہ غصے سے بولا تو حریم مسکرائی تھی، وہ جان بوجھ کر اسے جلانا چاہ رہی تھی۔ جی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور نظریں شاہ سے پھیر لی تھی۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر کیسے نکلی باہر؟ شاہ نے ضبط کرتے سوال دہرایا تھا۔ تو کیا کرتی؟ خود تو آپ کو فرصت نہیں کہ دن میں کچھ دیر ہی سہی حویلی آ جایا کریں، اتنا اداس ہو رہی تھی میں، اس لیے بڑی امی سے اجازت لے کر آئی تھی، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ اور کیا تماشا لگا رکھا تھا یہاں تم نے؟ تمہارا وہ بکواس کزن کیوں طنز کر رہا تھا مجھ پر؟ کس نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ اچانک یاد آنے پر شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو حریم سٹپٹا گئی تھی۔ یقیناً اسے بتاتی تو اسے بہت ڈانٹ پڑتی تھی شاہ سے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو بس ایسے ہی بول رہے تھے، اس نے کہا، مگر نظریں جھکائی ہی بولی تھی۔ شاہ نے اچانک گاڑی کو ایک طرف کرتے بریک لگائی تھی۔ حریم میں پوچھ رہا ہوں کچھ ہوا تھا وہاں؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ بس ایک ویٹر دیکھ رہا تھا کافی دیر سے، مجھے تو میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، پھر اس کے سوری بھی کہا تھا۔ حسن نے بھی ڈانٹا اسے، اسی لیے وہ غصہ تھا، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا تو شاہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیوں دیکھ رہا تھا تمہیں؟ شال لے رکھی تھی؟ اس میں سختی سے سوال کیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا گاڑی واپس موڑ لے اور جا کر اس شخص کی آنکھیں نکال دیں، مگر پہلے وہ اپنی بیوی کی کلاس لینا چاہتا تھا کہ کہیں اس کی غلطی تو نہیں۔ اس کے سوال پر حریم کو یاد آیا تھا کہ تب اس کی شال سر پر نہیں تھی، مگر وہ شاہ کو نہیں بتانے والی تھی۔ جی لے رکھی تھی، اس نے نرمی سے کہا۔ میری جان، اسی لیے سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ اکیلے باہر نہیں جاتی لڑکیاں، آج کل کے بھیڑیے نہیں دیکھتے وہ کون ہے، کس کی بیوی ہے، بیٹی ہے۔ جب اتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنی حفاظت
کیا کرو تو تم کیوں لاپرواہی کرتی ہو؟ جانتی ہو نا میں آج کل مصروف ہوں، پھر بھی اتنی پریشانیاں دیتی ہو۔ شاہ نے نرمی سے سمجھایا تو حریم کو تسلی ہوئی۔ میں چاہتی ہوں آپ میری حفاظت کرے شاہ، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا مجھ پہ چھپا کر رکھنا یا اس لیے ڈانٹ دینا۔ آپ میرے ساتھ ہوتے ہو تو میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، لیکن خیر آپ کی بیوی ہوں، کوئی گئے گزری نہیں ہوں۔ میں نے بہت اچھے سے کلاس لی ہے اس کی، اس نے شروع میں سنجیدگی سے جبکہ آخر میں مسکرا کر کہا تو شاہ نے آگے ہو کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ بہت پریشان ہو گیا تھا میں جب بڑی امی نے بتایا تھا کہ تم شاپنگ پر گئی ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میرے کتنے دشمن ہیں یہاں۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس لیے آج کے بعد تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی، جب دل کرے مجھے کہنا۔ شاہ نے محبت سے کہا، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ آپ کے پاس کون سا وقت ہے میرے لیے؟ ابھی شادی کو 5 دن ہوئے ہیں اور ان 5 دنوں میں زیادہ سے زیادہ 15 گھنٹے گزارے ہیں میرے ساتھ آپ نے۔ شاہ، اس نے خفگی سے شکوہ کیا تھا، میں الیکشن کی وجہ سے مصروف ہوں جانا، جیسے ہی فری ہوتا ہوں سب سے پہلے اپنی بیوی کو ہنی مون پر لے جاؤں گا اور سارے شکوے دور کر دوں گا۔ شاہ نے نرمی سے کہا تو حریم نے جذبات میں سر ہلایا۔ آج تو حویلی رکیں گے نا آپ؟ اس نے آس بھری نظروں سے شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو میں حویلی چھوڑ کر ایئرپورٹ جاؤں گا، اسلام آباد کی فلائٹ ہے میری، 3 دنوں تک آؤں گا۔ آیا تو حویلی تمہیں وقت دینے تھا مگر تم نے سارا وقت برباد کر دیا، شاہ نے کہا تو حریم نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ابھی ملی تھی اور ابھی شاہ جانے والا تھا، کیا فائدہ ہوا شادی کرنے کا؟ اب تو بالکل ملنا ختم ہو گیا ہے ہمارا، چلیں پہلے مل تو لیتے تھے روزانہ، اس نے خفگی سے کہا تو شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ بس 10 دنوں کی بات ہے، پھر بتاؤں گا شادی کے فائدے، شاہ معنی خیزی سے بولا تو حریم نظریں جھکا گئی تھی۔ عقیدت اور مرحا لاؤنج میں بیٹھی تھی جب وہ داخل ہوا۔ اس کی نظر ڈائریکٹ عقیدت پر گئی تھی جو آج کافی دنوں بعد مسکرا رہی تھی۔ شاید مرحا کی کمپنی اچھی لگتی تھی اسے۔ حسن بہت غصے میں تھا حریم کی وجہ سے، مگر اس کا ارادہ تھا وہ آج کے بارے میں کسی کو بتا کے ماحول خراب نہیں کرے گا۔ پہلے ہی سب بہت غمزدہ تھے، اب دوبارہ اس کا ذکر یقیناً ماحول کو افسردہ کر دیتا۔ حسن سنجیدگی سے ان کے قریب آیا اور اس کے جھک کے مرحا کے سر پر پیار کیا۔ اس کی اس حرکت پر سامنے بیٹھی عقیدت کو بے ساختہ اپنے دونوں بھائیوں کی یاد آئی تھی۔ وہ دونوں بھی ہمیشہ یوں ہی حویلی آ کر اسے پیار کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی مگر وہ چہرہ جھکا گئی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہیں پائے۔ تبھی عروج بھی کچن سے باہر آئی تھی۔ حسن اب ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا، ساتھ ہی کسی کی کال آ گئی تھی تو وہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ عروج نے اس کے پاس آ کر اس کی پیشانی چومی تھی، پھر وہ عقیدت کے قریب آ بیٹھی تھی۔ جاؤ میری جان، حسن کے لیے پانی لے کر آؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ آہستہ آہستہ عقیدت خود کو ماحول کے سانچے میں ڈھال ہی لے۔ عقیدت نے گھبرا کر حسن کو دیکھا تھا، پھر عروج کو، تو عروج نے اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ بے بسی سی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پھر گلاس اٹھا کر پانی اس میں اڈیلا۔ تبھی ایک ملازمہ نے جلدی سے ایک ڈش میں وہ گلاس رکھ دیا تھا اور اسے تھما دیا تو عقیدت آہستہ آہستہ چلتی باہر آئی تھی۔ سامنے وہ ابھی بھی کال پر مصروف تھا جبکہ عروج مرحا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عقیدت کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی مگر وہ اس کے قریب آئی تھی، لیکن جب وہ ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگی تو اس کا پاؤں ٹیبل میں اٹکا تھا۔ عقیدت کی چیخ بے ساختہ تھی، گلاس ڈش سمیت نیچے گرتا چکنا چور ہوا تھا جبکہ عقیدت کو حسن فوراً اٹھاتا تھام چکا تھا۔ یقیناً اگر وہ موقع پر اسے نہیں سنبھالتا تو آج عقیدت کا جسم شیشوں سے لہو لہان ہو جانا تھا۔ عروج اور مرحا بھی تیزی سے اٹھی قریب آئی تھی۔ عقیدت کا دل اب خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا جبکہ اس نے آنکھیں بھی بند کر رکھی تھی۔ حسن نے اسے خود سے لگایا ہوا تھا کیونکہ وہ از حد ڈر چکا تھا۔ اس نے کال کٹ کر کے سیل فون پھینکا اور عقیدت کو تھوڑا سا اٹھا کر ایک طرف کیا تھا۔ بس شیشے تھے تو اس لیے اس نے احتیاط کی تھی کیونکہ عقیدت سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ شیشوں پر ہی پاؤں رکھ دیتی۔ اس نے اچانک سے سسکی لی تو مرحا نے اسے خود سے لگایا۔
دیکھ کر نہیں چل سکتی تم، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ ہاں، حسن غصے سے اسے دیکھتا بولا تو عقیدت مزید مرہا میں چھپ گئی۔ عروج نے حسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ پہلے ہی عقیدت اس سے بہت ڈرتی تھی۔ ماما دیکھیں کہیں لگی تو نہیں اسے؟ حسن عروج سے بولا تھا کیونکہ جس قدر بلند اس نے چیخ ماری تھی اور اب وہ رو رہی تھی تو یہی لگ رہا تھا اسے کہیں چوٹ لگی ہے۔ عروج بھی تیزی سے اس کے قریب آئی تھی، مرہا اور اس نے سہارا دے کر اسے صوفے پر بٹھایا، جبکہ حسن وہیں سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکی تھی اور چہرے پر تکلیف کے تاثرات بھی واضح تھے۔ عقیدت بیٹے کہاں درد ہے میری جان کو؟ عروج نرمی سے بولی تو عقیدت نے سسکیاں بھرتے ہوئے پاؤں کی جانب اشارہ کیا جہاں کی جلد سرخ ہو چکی تھی۔ سب کی نظر اس پر گئی تھی، اس کا یہی والا پاؤں ٹیبل میں ٹکرایا تھا۔ ہلا کر چیک کرو، حسن نے سنجیدگی سے کہا اور آہستہ سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ عقیدت جیسے نازک جان سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی تکلیف، آنسو روانگی سے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ عقیدت نے کوشش کی تو مزید درد ہوا تھا اسے، جس پر اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ حسن بیٹا مجھے لگتا ہے اسے موچ آئی ہے، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، عروج نے فکر مندی سے کہا، جبکہ اس کی بات پر عقیدت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں پپو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر کو نہیں بلائے پلیز، اس نے فوراً کہا تو حسن نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب تمہارا پاؤں ٹھیک کرنے فرشتے تو آنے سے رہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ خود سے ٹھیک ہوگا، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ حسن نے شروع میں اس پر طنز کیا اور بعد میں سنجیدگی سے بولا، لیکن مجھے ڈاکٹر سے ڈر لگتا ہے، اس نے چہرہ جھکا کر افسردگی سے کہا تھا۔ ادھر دکھاؤ مجھے، حسن کچھ سوچ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا، گھٹنے کے بل بیٹھا تھا، جبکہ عقیدت نے فوراً پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کی جس سے اسے مزید درد ہو رہا تھا۔ وہ اب بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ عروج اس کے قریب بیٹھی اور اسے خود سے لگا گئی تھی۔ عقیدت بس میرے بچے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نے محبت سے کہا تھا۔ پھپھو مجھے درد ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جب حسن نے تیزی سے اس کا پاؤں تھام کر جھٹکے سے موڑا تھا۔ اس کی چیخ بہت دلخراش تھی، مرہا کو بھی اس کا بہت دکھ ہوا تھا۔ اب ایک ملازمہ آ کر شیشے سمیٹ رہی تھی اور ماربل پر سے پانی صاف کر رہی تھی۔ فرسٹ ایڈ لاؤ فوراً۔ حسن سختی سے اس کا پاؤں تھامے ایک سائڈ اور کھڑی ملازمہ کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا، جبکہ وہ اب درد سے تڑپ رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عروج نے اسے خود میں کھینچ لیا تھا۔ ملازمہ تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لائی تھی تو حسن نے ڈھونڈ کر وہاں سے ایک ٹیوب نکالی اور اسے اس کے پاؤں پر اچھے سے لگایا، پھر سفید پٹی نکال کر تیزی سے باندھنے لگا۔ اس کا پاؤں مکمل پٹی میں سختی سے جکڑ کر حسن نے پٹی کو گرہ لگائی اور خود پیچھے ہٹا۔ رو رہی تھی، درد کی شدت بہت تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ حسن ہاتھ دھونے کے لیے خاطر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ملازمہ فرسٹ ایڈ رکھنے چلی گئی۔ اب فرش بھی بالکل پہلے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ حسن جب ہاتھ پہنچ کر باہر آیا تو ان دونوں کے درمیان اسے سسکتے دیکھ کر اس نے آہ بھری تھی۔ جب سے وہ ان کی حویلی میں آئی تھی، حسن نے زیادہ روتے ہوئے ہی دیکھا تھا اسے۔ وہ آ کر ایک صوفے پر بیٹھا تو عروج نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ حسن مجھے لگتا ہے ہمیں عقیدت کا صدقہ دینا چاہیے فوراً، جب سے بچی آئی ہے مسلسل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، عروج نے فکر مندی سے کہا تو حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ صدقہ تو میں ابھی دے دوں گا ماما، مگر کچھ نہ کچھ ہونے میں غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے، دیکھ کر کام کیا کرے یا نہیں کیا کرے کہ کچھ رہت ہوتی ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یہ کچھ کہیں ہوتی ہے اور دھیان کہیں ہوتا ہے تو یہ سب تو ہوگا ہی پھر، حسن نے سختی سے کہا تو عقیدت نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ہاتھ نہیں دیا تھا الماری میں، اور نہ ہی جان بوجھ کر پاؤں اٹکایا تھا، اس نے ذرا خفگی سے کہا تھا، جبکہ رونا ساتھ جاری تھا۔ اس کی معصومیت پر وہ تینوں ہی مسکرائے تھے۔ حسن بھی مسکراہٹ دبا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
آ جاؤ روم میں جا رہا ہوں، پھر اکیلی نہیں آ پاؤ گی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو عقیدت نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں آنا روم میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ جائیں شکریہ، اس نے آہستہ سے نظر جھکا کر کہا تھا۔ حسن کو بہت غصہ آیا تھا اس پر۔ عقیدت بچے جاؤ میری جان، آرام کرو کمرے میں، ویسے بھی اب رات ہونے والی ہے، بہتر ہے ڈنر تک آرام کر لو۔ عروج نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر حسن نے اب رکنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ اس کی آفر وہ ٹھکرا چکی تھی، وہ دوبارہ نہیں دینا والا تھا۔ حسن آؤ، اسے بھی روم میں لے جاؤ اور رات کو ساتھ لانا کیونکہ ابھی چل نہیں سکے گی عقیدت۔ اس نے قدم بڑھا ہی تھے کہ عروج کی آواز پر رک گیا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور اس کے قریب آ کر بغیر ہچکچائے حسن شاہ نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ عقیدت شرم سے سرخ پڑتی نظریں بالکل جھکا گئی تھی۔ ہاں، مگر گرنے کے ڈر سے وہ بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ اس کے نرم و نازک وجود کا لمس حسن کو سکون بخش رہا تھا۔ وہ اسے لیے اوپر چلا گیا تو عروج نے مسکرا کر میرا کو دیکھا۔ کچھ تو بہتری آ رہی ہے ان دونوں میں، اس نے خوشی سے کہا تو میرا بھی مسکرا دی تھی۔ کچھ نہیں، بہت ساری، میرا نے کہا تو عروج بھی ہنس پڑی۔ پھر وہ دونوں یوں ہی باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اسٹڈی میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے آفس کا کچھ کام دیکھنا تھا۔ عقیدت کا دل کر رہا تھا اپنی حویلی والوں سے کسی طرح بات کرے، اسے درد کی وجہ سے بہت رونا بھی آ رہا تھا، مگر حسن نہ اسے سیل لے کر دینے کا روادار تھا اور نہ ہی اس کا سیل حویلی سے منگوانے میں۔ عقیدت کو اچانک سے یاد آیا تھا کہ ایک دفعہ اسے چوٹ لگی تھی تو کیسے سب نے اس کا خیال رکھا تھا۔ عقیدت اور ارسلہ لان میں کھیل رہی تھی۔ عقیدت تب 14 برس کی تھی جبکہ ارسلہ 11 برس کی تھی۔ عقیدت تیزی سے بھاگ رہی تھی جبکہ ارسلہ اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ عقیدت نے جیسے ہی برآمدے کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھا وہ جھٹکے سے نیچے ماربل پر گر گئی تھی۔ اس کا سر زور سے پلر سے ٹکرایا اور تیزی سے خون بہنے لگا۔ اس کی اور ارسلہ کی چیخوں پر آیات جو کچن میں تھی دوڑ کر باہر آئی۔ سامنے عقیدت گری تھی جبکہ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ عقیدت نے چیخ چیخ کر عالم کو پکارا تھا۔ وہ قریب جانے سے ڈر رہی تھی۔ جب عقیدت اب ہوش کھو چکی تھی، پھر جیسے تیسے کر کے سب باہر آئے تھے۔ عالم نے اسے اٹھایا تھا اور اپنے روم میں لے آیا تھا۔ عقیدت کو جب ہوش آیا تو وہ عالم کی گود میں لیٹی تھی جبکہ آیات اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ شاویر جو 18 برس کا تھا وہ بہت بے چین تھا۔ حریم اور ارشمان بھی بہت فکر مند تھے جبکہ سمن اور نائلہ شاہ تو تسبیح پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ ارسلہ بھی حریم کے قریب کھڑی تھی۔ مما، بابا، اس نے ہوش میں آتے ہی ان دونوں کو پکارا تو سب ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عالم نے تیزی سے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا جہاں ڈاکٹر پٹی کر دیا تھا۔ آیت نے بھی آگے آ کر اس کے ہاتھ چومے تھے۔ شاویر، حریم، سب نے ہی اسے بہت پیار کیا تھا۔ آیات کو تو مانو سانس ہی اب آیا تھا، وہ مسلسل اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ عالم نے بہت سے بکروں پر اس کا ہاتھ رکھوا کر صدقہ دیا تھا، یہاں تک کہ اگلے ہی روز گھر میں قرآن خوانی رکھوائی گئی تھی اور حویلی کے سب بچوں کے لیے خاص دعا کروائی تھی۔ اس کے بعد سب کی محبت اس کے لیے مزید بڑھ چکی تھی۔ آیات رات کو بھی اسے سلا کر ہی کمرے میں جاتی تھی۔ ارشمان جو پہلے ہی اس سے بہت پیار کرتا تھا اب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ حدید اور عروج بھی کافی دفعہ آئے تھے جب تک مکمل صحتیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کو بالکل 5-6 سال کے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا۔ عقیدت یہ سب سوچتی ہوئی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ حریم، کاش تم ایسا نہیں کرتی، کاش اب بھی میں ماما بابا سے اسی طرح مل سکتی تھی، ہم پہلے کی طرح خوش رہتے۔ اس نے دل ہی دل میں حریم سے شکوہ کیا۔ پھر اس نے اسٹڈی کی جانب دیکھا۔ حسن نے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا۔ عقیدت کو واش روم جانا تھا اب مگر وہ بالکل نہیں اٹھ سکتی تھی، لیکن حسن کو کہنے کو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور جانا بھی ضروری تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کے پاس سیل ہوتا تو وہ عروج کو کال کر لیتی، مگر اب ایک ہی حل تھا کہ وہ خود کسی طرح اٹھ کر جائے۔ اس نے آہستہ سے پاؤں ہلایا تو اشیا اسے خوشی ہوئی کہ درد قابل برداشت تھا۔
اس نے آہستہ سے پاؤں ہلایا تو اسے خوشی ہوئی کہ درد قابل برداشت تھا۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں نیچے رکھے، مگر عقیدت نے جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر پاؤں پر زور دیا تھا اس کی جان نکلی تھی۔ درد کی شدت بھری لہر اس کے پاؤں میں اٹھی تھی۔ عقیدت چیخ مار کر وہیں نیچے گر گئی تھی۔ حسن جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تیزی سے بیڈ روم میں آیا، سامنے سے نیچے گرے اور روتے دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ اس نے جلدی سے عقیدت کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا تھا، مگر وہ درد کی وجہ سے روئے جا رہی تھی۔ حسن کو بے ساختہ اس پر غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کیسی پاگل لڑکی تھی کہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی اور پھر خود ہی رونے لگتی تھی۔ بس چپ، بند کرو اب رونا، دل تو کر رہا ہے دو لگا دوں تمہیں، جب جانتی ہو نہیں کھڑی ہو سکتی تو کیوں اٹھی تم؟ ہاں، حسن غصے سے چلایا تو عقیدت مزید رونے لگی تھی۔ وہ اب غصے سے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے سائیڈ ڈرا سے پین کلر نکالی اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے عقیدت کا چہرہ تھام کر زبردستی اس کا منہ کھولا اور پین کلر ڈال دی تھی، ساتھ ہی پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے چند گھونٹ بھرے۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا درد، وہ اسے زیادہ روتے دیکھ نرمی سے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی وجہ سے اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے آنسو ہونٹوں سے چن لے۔ یقیناً اس کا رونا حسن حدید شاہ کے لیے باعث تکلیف ثابت ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ گی کہ کہاں جا رہی تھی تم ہیروئن بن کر؟ حسن نے دل کو خاموش کرواتے ذرا سختی سے پوچھا، ساتھ ہی طنز بھی کیا تو عقیدت نظریں جھکا گئی تھی۔ پھپھو کو بلائیں، میں انہیں بتاؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اب واش روم جانا تھا اور حسن کو وہ کسی حال میں بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ عقیدت، میں پوچھ رہا ہوں نا تم سے، بتاؤ مجھے کہاں جا رہی تھی تم؟ اس نے قدرے نرمی سے سوال کیا۔ انداز تو ایسے ہو چکا تھا کہ وہ کہاں جانا چاہ رہی ہے، اندازہ تو اسے ہو چکا تھا کہ وہ کہاں جانا چاہ رہی ہے، مگر وہ اس سے جاننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا آپ سے، آپ پھپھو کو بلا دیں یا میرا کو بلا دیں، میں انہیں بتاؤں گی مجھے کہاں جانا ہے، اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا تھا۔ واش روم جانا ہے؟ حسن نے سنجیدگی سے سوال کیا تو عقیدت کا دل کیا ڈوب مرے۔ چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ حسن اسے گھبراتے اور شرماتے دیکھ مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے جھوٹ نہیں بن پا رہا تھا۔ حسن آہستہ سے قریب ہوا اور اسے باہوں میں بھر گیا تھا۔ عقیدت نے اسے بہت روکا مگر اس نے اثر نہیں لیا تھا۔ وہ اسے واش روم چھوڑ کر خود باہر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد بھی عقیدت نے اسے آواز نہیں دی تو حسن کو احساس ہو گیا تھا وہ ہچکچا رہی ہے۔ آ جاؤں؟ اس نے بغیر شرارت کے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ وہ اسے مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی تو حسن اندر گیا تھا اور اسے اٹھا کر پھر سے بیڈ تک لایا تھا۔ بیوقوف لڑکی، اتنا ہچکچانے سے بہتر تھا تم مجھے آواز دے دیتی۔ اسٹڈی میں ہی تھا، کوئی ساتھ سمندر پار نہیں بیٹھا تھا میں، فضول میں اتنی تکلیف اٹھائی ہے تم نے۔ خیر اب آرام کرو، میں کھانا اوپر منگواتا ہوں تمہارے لیے، نیچے جاؤ گی تو دوبارہ سے درد ہوگا، اس نے نرمی سے سمجھایا تو عقیدت نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ نظریں وہ ابھی بھی اس سے نہیں ملا پا رہی تھی۔ صبح حسن اٹھا تو نظر بیڈ پر گئی تھی جہاں وہ موجود تھی۔ ہاں، آنکھیں کھلی تھی، جس کا مطلب وہ اس سے پہلے جاگ چکی تھی۔ حسن آج بھی صوفے پر سویا تھا۔ وہ اسے کچھ وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لے۔ بہتر ہو اب یا درد ہے؟ وہ اٹھ کر کبڈ کی جانب بڑھا تھا، ساتھ ہی اس سے سوال بھی کہا تھا۔ عقیدت جو بس ایسے ہی لیٹی تھی اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہتر ہوں کچھ مگر اٹھ نہیں سکتی، اس کے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ کیسے پتا چل نہیں اٹھ سکتی ہو؟ ٹرائی کر چکی ہو کیا صبح صبح؟ حسن نے شرارت سے طنز کیا تو عقیدت کو غصہ آیا۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا تو حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں شاور لے لوں پھر تمہیں واش روم لے جاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ ظاہر بات ہی صبح سب ہی واش روم جاتے ہیں، اسے بھی جانا ہوگا۔ بہت شکریہ، لیکن میں پھپھو کے ساتھ جاؤں گی، آپ کے ساتھ نہیں، اس نے غصے سے کہا۔ پہلے ہی وہ کل کی بات پر اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ سوچ لو پھر سے، نہ تمہارے پاس سیل ہے اور نہ ہی میں ماما کو بتاؤں گا کہ تم انہیں بلا رہی ہو، تو کیسے آئے گی وہ؟ تم تو چل کر بلانے سے رہی، میں نیچے جا کر کہوں گا کہ عقیدت میڈم سو رہی ہیں۔ حسن نے مسکرا کر دھمکی دی تو عقیدت نے منہ پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کتنا چالاک تھا وہ!
اب بتاؤ کیا کرنا ہے تمہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو عقیدت نے نظریں اس سے پھیر لی تھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں خود کچھ کر لوں گی۔ سو آپ جائیں، اپنا کام کریں اور آفس جائیں، اس نے خفگی سے کہا تو حسن نے شانے اچکائے اور واش روم چلا گیا۔ پھر وہ 20 منٹ بعد فریش ہو کر وائٹ 3 پیس میں باہر آیا۔ اس نے پہلے بال ڈرائی کیے، پھر جل سے انہیں سیٹ کیا، ساتھ ساتھ وہ سیٹی کی دھن گا رہا تھا۔ اس نے آخر میں بہت سارا سینٹ خود پر سپرے کیا اور پیچھے مڑا تھا۔ عقیدت جو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی فوراً نظریں پھیر گئی تھی۔ حسن اس کی چوری پکڑ جانے پر آؤ شاباش، لے چلوں، پھر تمہیں نیچے چھوڑ کر ہی آفس جاؤں گا، وہ نرمی سے بولا، کیونکہ گھر میں اس کے جانے کے بعد کوئی تھا ہی نہیں جو اسے اٹھا سکتا تھا، اور یقیناً شام تک وہ روم میں رہتی تو اداس ہو جاتی، اس لیے وہ اسے نیچے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اسے واش روم چھوڑا، پھر باہر لایا۔ حسن شاہ نے آج اس کی بہت خدمت کی تھی۔ اس نے اسے برش اٹھا کر دیا تھا تو عقیدت نے بیڈ پر ہی بیٹھ کر بالوں کو سلجھایا تھا۔ پھر حسن نے اسے کپڑے نکال کر دیے تھا۔ ہاں، کپڑوں میں اپنی پرائیویٹ چیز دیکھ کر وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ حسن خود اسٹڈی میں چلا گیا تھا تو عقیدت نے مشکل سے ہی صحیح مگر کپڑے بدلے تھے۔ آخر میں حسن نے اپنا ہی سینٹ اٹھا کر اس پر چھڑکا تو عقیدت کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے مکمل تیار کروا کر وہ اچھے سے اس کا دوپٹہ اس پر پھیلا کر اسے اٹھا کر نیچے کی طرف آیا تھا۔ عقیدت کو بہت شرم آ رہی تھی کیونکہ آج نیچے حدید بھی موجود تھا۔ حسن نے ڈائننگ پر آ کر اسے ایک چیئر پر بٹھایا، ساتھ والی پر خود بیٹھا تھا۔ اب کیسی ہے میری بیٹی؟ حدید نے محبت سے پوچھا، کیونکہ عروش اسے سب بتا چکی تھی۔ بہتر ہوں، اس نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا۔ میرا بھی اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی، وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی، تبھی عروش کچن سے بریڈ لے کر آئی تھی۔ عقیدت کو بالکل تیار دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ حسن نے اس کی مدد کی ہوگی۔ اب اچھے سے ناشتہ کرنا تاکہ طاقت آئے ذرا تم میں۔ عروش نے تنبیہ کی تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر ناشتہ کر کے حسن نے اسے لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ حسن اور حدید آفس چلے گئے جبکہ عروش اور مہرا اس کے پاس آ بیٹھی۔ عقیدت، آج شام کو آیت اور لالا آ رہے ہیں تم سے ملنے، عروش نے خوشی سے اسے بتایا تو عقیدت کا چہرہ کھل اٹھا۔ سچی؟ مہرا کو بھی اسے خوش دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے چیخی تو میرا کو بھی اسے خوش دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ جی میری جان، سچی، رات کو لالا کو کال کر کے بتایا تھا میں نے تمہارے حالات کے بارے پہ، تو انہوں نے کہا وہ لوگ آج آئیں گے۔ عروش نے تفصیل سے بتائی تو عقیدت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ آیات پیچ کلر کے خوبصورت سوٹ پر کالی کڑھائی دار چادر اوڑھ کر ہال میں آئی تھی۔ سامنے ہی ارسلہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ عالم اور آیات عقیدت سے ملنے جانے والے تھے، اسی لیے وہ تیار ہوئی تھی، مگر اچانک عالم کا کوئی دوست آ گیا تھا تو وہ عالم مردان خانے میں چلا گیا اور شاویر بھی وہیں گیا تھا۔ کوشش کریں گے کہ جلدی آ جائیں ہم، لیکن بیٹے تم سمین اور عائشہ سے کھانا بنوا لینا اور شاویر کے ساتھ کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے؟ آیات نے محبت سے ارسلہ سے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ شاویر کے ساتھ اکیلے رہنے کا سوچ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ جی مگر میں سوچ رہی تھی کہ میں آج کوارٹر چلی جاؤں، میں ان کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی؟ اس نے گھبراہٹ کے مارے آیات سے کہہ دیا تھا۔ ارسلہ بیٹا، کچھ نہیں کہے گا شاویر تمہیں، کیوں ڈر رہی ہو اس سے اتنا؟ آیات نے تسلی دی، مگر ارسلہ اسے بتانے سے قاصر تھی کہ ان کا بیٹا اسے کتنا خوفزدہ کر چکا تھا خود سے۔ لو آ گئے عالم بھی، چلتے ہوں اب۔ تبھی عالم لاؤنج میں داخل ہوا تو آیات اس سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ عالم بھی مسکرا کر اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ارسلہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی کیونکہ وہ شاویر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے آج کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا جس سے وہ بالکل انجان تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اسے احساس ہو گیا کہ شاویر ابھی تک حویلی نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے نیچے آئی۔ ملازمین اپنے کام کر رہی تھی۔ ارسلہ کچن میں آئی کیونکہ رات ہو چکی تھی تو ڈنر تیار کروانا تھا۔ بی بی جی، شاویر صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ ان کے کچھ دوست آئے ہیں،
مردان خانے میں وہ انہیں کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ جی تو میں کیا کیا بنواؤں؟ ملازمہ نے ادب سے بات کی تھی کیونکہ اب وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ عالم شاہ کی بہو اور شاویر شاہ کی بیوی تھی۔ تم یوں کرو، پلاؤ، کباب، مٹن اور میٹھے میں کھیر بنا لو، میں فروٹ سیلڈ بنا دیتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو ملازمہ نے سر ہلایا۔ وہ 2 عدد ملازمہ تھی کھانا بنانے کے لیے، جبکہ ارسلہ سنجیدگی سے سیلڈ بنا رہی تھی۔ اس نے سیلڈ بنا کر فریج میں رکھا تھا، پھر کباب فرائی کیے، رائتا بنایا۔ یوں وہ سب جلدی ہی کام ختم کر گئی تھی۔ اس نے کھانا ڈش میں ڈال کر انہیں دیا تھا تاکہ وہ مردان خانے کے ملازمین تک پہنچا کر آئیں۔ اس نے تھوڑا سا پلاؤ پلیٹ میں لیا تھا، اس کے ساتھ کباب اور سیلڈ لیتی۔ وہ خود ڈائننگ پر آ بیٹھی تھی۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا تھا، پھر کچھ دیر وہ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ آیت کے بغیر وہ اداسی محسوس کر رہی تھی۔ جب کافی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی تھی، ملازمائیں بھی کام ختم کرتے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ٹوٹل 6 تھی جو سرونٹ کوارٹر میں ہی رہائش پذیر تھی۔ بی بی ہمارا کام ختم ہو گیا ہے جی، تو ہم چلے جائیں؟ ایک عورت نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ان میں سے ایک کو روکنا چاہتی تھی کیونکہ شاویر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ زنان خانے میں اکیلی تھی تو اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ انہیں روکنا ایسا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، یقیناً اب وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب چلی گئی تو ارسلہ وہیں بیٹھی بیٹھی آنکھیں موند گئی تھی۔ نیند آئی تھی اور اوپر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اچانک ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اسے سوئے 1.5-2 گھنٹے ہوئے تھے جب شاویر شاہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ایک دوست نے زبردستی اسے ڈرنک کروا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً ہوش کھو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا صوفے تک آیا تھا جس پر ارسلہ کوئی سوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، معصوم لگ رہا تھا۔ شاویر مسکرا کر اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ اس نے پہلے دفعہ ڈرنک کی تھی تو اسے اثر زیادہ ہوا تھا، حالانکہ اس نے صرف 3-4 گھونٹ بھرے تھے۔ میری ڈرپوک جان، اس نے محبت سے ارسلہ کو تکتے ہوئے کہا، ساتھ ہی مسکرا دیا۔ پھر اچانک شاویر کا دل کیا کہ اس کے نقوش کو ہونٹوں سے چھو کر دیکھے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو یقیناً ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ واقف تھا ارسلہ پہلے ہی اس سے بہت خوف کھاتی تھی۔ اس نے نرمی سے جھک کر ہونٹ ارسلہ کے بائیں رخسار پر رکھے تھے۔ اس کے لمس میں بے پناہ نرمی و محبت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ اس کے ہر نقوش کو چھونے لگے تھے۔ آخر میں شاویر کی نظر اس کے گلابی نرم و نازک ہونٹوں پر گئی تو اسے اپنے آپ کو روکنا محال لگا تھا۔ وہ اچانک اس ملائم پنکھڑیوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا تھا۔ اس نے جی بھر کر اپنی شدتیں ان ہونٹوں پر لٹائی تھی۔ ارسلہ جو گہری نیند میں تھی، اپنی سانسیں رکتی محسوس کر کے وہ تڑپ کر جاگی تھی، مگر شاویر کو اپنے ہونٹوں پر جھکے دیکھ کر اس کا دل بند ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کہاں اس مضبوط شخص کو ہلانے کی ہمت رکھتی تھی کہ شاویر کسی طور پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ اپنی تشنگی مٹا کر پیچھے ہوا تو ارسلہ نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے آپ؟ اس نے آنسوں صاف کرتے تکلیف سے کہا تھا، جبکہ شاویر ابھی بھی بس محبت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آ جاؤ، روم میں چلیں، شاویر نشے میں بہک کر بولا تھا اور ارسلہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویر کے تیور آج کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں آپ نے شراب پی ہے؟ شاویر، ارسلہ اچانک مدعے پر پہنچی تھی۔ اس نے افسوس سے شاویر کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں نشے میں سرخ تھیں۔ شاویر ہوش میں آئے، خدایا! وہ اس کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، مگر شاویر نے اسے مزاحمت کرتے دیکھ اٹھا کر زبردستی اسے باہوں میں بھرا تھا۔ اس نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ جب ارسلہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاویر، پلیز مجھے چھوڑ دیں، پلیز مجھے جانے دیں شاویر، آپ ہوش میں نہیں ہیں اس وقت، وہ روتی ہوئی بولی تھی، مگر شاویر پر
بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ آج وہ اسے حاصل کرنے والا تھا۔ وہ اسے اپنے روم میں لایا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور ارسلہ کی طرف بڑھا تو جو بیڈ پر لیٹی روئے جا رہی تھی۔ بے شک شاویر نشے میں تھا مگر پھر بھی وہ اسے دھکیلنے سے قاصر تھی۔ ارسلہ کو اپنے بے بسی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے دعا گو تھا کہ عالم اور آیات آ جائیں۔ رات کے 10 تو بج ہی چکے تھے۔ اب تک ان دونوں کو آ جانا چاہیے تھا مگر وہ نہیں آئے تھے۔ شاید شاویر نے اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کر اپنی شرٹ اتاری تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا بیڈ تک آیا تھا۔ اس نے کمفرٹر ایک طرف کیا اور خود ارسلہ پر جھک گیا تھا۔ ارسلہ کو سسکیاں عروج پر تھی۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ کیوں ڈر رہی ہو میری جان؟ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا مدہوشی سے بولا تھا۔ شاویر پلیز آپ شاور لے لیں۔ پلیز آپ نے ڈرنک کی ہے نا؟ شاویر آپ نہیں جانتے آپ کیا کر رہے ہیں۔ خدارا ایسے مت کریں۔ وہ روتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ شاویر نے ایک نظر اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھا، پھر وہ سب کچھ فراموش کرتا ان پر جھکا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں لٹا کر پیچھے ہوا۔ ارسلہ کا چہرہ اب آنسوں سے مکمل بھیگ چکا تھا۔ شاویر نے نہایت نرمی سے وہ آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے تھے جبکہ اس کے لمس پر وہ تڑپ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ شاویر نشے میں تھا۔ وہ پہلے دفعہ اسے اپنے قریب نشے میں یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ شاویر نے نشے میں تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے اپنی قربت نشے میں بخش رہا تھا۔ ارسلہ نے کچھ دیر تو مزاحمت کی تھی مگر جب وہ شاویر کے لمس میں سختی اور شدت حد پار کر گئی تھی تو ارسلہ نے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ اس نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تو شاویر کے لمس میں دوبارہ نرمی در آئی تھی۔ پھر وہ اسی طرح اس پر چھا گیا تھا جبکہ ارسلہ آنسو بہا رہی تھی۔